السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 31. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین رب العالمین. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. جیسے کہ پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بات چل رہی تھی جہاں پر پارہ ختم ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم میں سے جو کسی فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے بلکہ صاف سیدھی بات کرو. جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ آپ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے اور اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ تھیں. سبحان اللہ. ہر ازواج مطہرات کا اپنا ایک الگ انداز تھا. ہر ایک کی ذہانت، صلاحیتیں، ٹیلنٹ الگ الگ تھے. ہر ایک کی عمر الگ تھی. ہر ایک الگ الگ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، الگ خاندان سے تعلق رکھتی تھی. کسی کی عمر کم تھی، کسی کی زیادہ تھی. زیادہ تر تو اس میں بیوہ یا مطلقہ ہی تھی. بہرحال جہاں بہت ساری حکمتیں ہم کو نظر آتی ہیں اور کبھی سیرت آپ لوگ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا کیا حکمتیں تھیں، لیکن مختلف حکمتیں تھیں اور علماء کرام نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے. تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن یہ تھیں تو خواتین ہی، ہم جیسی خواتین ہی تھیں، انسان ہی تھی، کوئی فرشتے نہیں تھی. ان کے بھی کچھ تقاضے تھے، ان کے بھی کچھ ڈیمانڈ تھی جو انسان ہونے کے ناطے جو بیسک ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ ڈسکس کیا تھا کل ہم نے، جو پورے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا وہ سمجھ لیتے ہیں. جس وقت ابھی حالات بہت مشکل میں تھے، غزوہ خندق ختم ہو گئی تھی، لیکن کفار مکہ اور آس پاس کے لوگ ابھی بھی مسلمانوں پر تاپ لگائے ہوئے تھے. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ اب وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، یعنی اب کفار مکہ نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے ان کے پاس. لیکن جو معاشی حالت تھی مسلمانوں کی وہ ابھی فی الحال وہ تنگ دستی میں مبتلا تھے. ابھی مسلمانوں کے پاس کوئی اتنی دولت نہیں تھی اور اسی بنا پر ازواج مطہرات کے پاس ایسا ہوتا تھا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. 2 مہینے صرف وہ کھجوروں پر گزارا کرتے تھے. یہ کسی کے یہاں سے ہدیہ آ گیا، کوئی صحابی کے یہاں سے تو بس وہ کھا لیا. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت منافقین اپنے عروج پر تھے. ان کی چالیں، ان کی ساری جو بھی کچھ وہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے وہ اپنے عروج پر تھا. یعنی انہوں نے دیکھ چکے تھے کہ جنگ میں تو مسلمانوں کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ اندرونی طور پر انتشار پھیلانا چاہ رہے تھے. گھروں کے اندر الزامات لگا کے یا اسلام کے تعلق سے شک و شبہ پیدا کر کے، یا جو بھی نیک اور صالحین میں سے تھے خواتین اور مرد ان کے اندر انتشار پھیلاتے تھے ایک دوسرے کے خلاف بہکا کر. تو منافقین الگ تھے، یہود الگ تھے، مشرکین مکہ الگ. ان سب طرف سے مشکلات اگر دیکھا جائے تو مشکلات تھیں. تو یہ نبی کی بیویاں تھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم رہنما کی بیوی ہو، تم ایک رسول کی بیویوں میں سے ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں. تو رسول کی بیوی ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا آنر ہے، اجر بھی بڑا ہے، ذمہ داری بھی بڑی ہے. ان کو ایک نمونہ بننا تھا اپنے ہر عمل سے، آنے والی خواتین کے لیے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بننا تھا. یعنی ازواج مطہرات آپس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 9 ازواج ایک ساتھ اس وقت زندہ تھی اور سب رسول اکرم کی یعنی وہیں حجروں میں الگ الگ حجرے سب کے بنے ہوئے تھے. تو ایک خوبصورت گلدستہ ہم کو ملتا ہے ازواج کا. اس وقت ہر ڈفرینٹ قسم کے پھول ہیں، ہر ایک کی خوشبو الگ ہے، ہر ایک کا رنگ الگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رول ماڈل ہیں. الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے نمونہ بنایا ہے. لیکن پھر بھی آپ مرد ہیں تو مرد ہونے کے ناطے مردوں کے لیے تو پوری طرح آپ نمونہ ہیں، لیکن عورتوں کے لیے کچھ چیزیں عورتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں جو مردوں کے اندر نہیں ہوتی. تو جو آپ کی ازواج تھیں وہ
اللہ تعالیٰ ان کو رول ماڈل بنانا چاہتا تھا سب کے لیے. اور پھر آپ دیکھیں نا ان کو ماں کہا گیا ہے, امہات المومنین. تو مائیں کیسی ہوتی ہیں؟ جو قربانیاں دینے والی ہوتی ہیں. مائیں ہمیشہ اپنے بچے کی خاطر قربانی دیتی ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں سوچ لیں کیسی قربانی دی تھی انہوں نے. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا پورا مال رسول اکرم کی خدمت میں لگا دیا تھا. اب یہ جو ازواج مطہرات تھی, ہو سکتا ہے اس وقت مدینہ کے ماحول کی وجہ سے جو منافقات ان کے پاس آتی تھیں بیٹھ کر اور زبردستی باتیں چھاٹتی تھی, تو ان کی وجہ سے انہوں نے رسول اکرم سے تقاضا کر دیا کہ ہم کو غلہ زیادہ چاہیے, ہم کو زیادہ خرچ کے لیے پیسہ چاہیے. اور اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا انہوں نے تو اپنا پورا مال لگا دیا تھا. کیسی فرما برداری تھی, کیسی قناعت پسند تھی کہ اتنے بڑے گھر کی مالکہ تھی. بزنس یعنی اس وقت مکہ میں سب سے بہترین کہا جاتا ان کا بزنس تھا, یعنی مکہ کی کوئن کہلاتی تھی وہ, لیکن انہوں نے اپنا پورا مال اللہ کے رسول کے مشن میں لگا دیا. کیسے ساتھ دیا؟ تو کسی بھی مشکل میں دیکھا جائے تو جو بیوی کی طرف سے سپورٹ ہوتا ہے وہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنے رسول کو یہ تکلیف سے نہ گزارے, یہ تکلیف سے نہ گزروائے. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ کرنا دراصل ایک طرح سے رسول کو تکلیف دینا ہے. اور رسول اتنے بڑے کام میں لگے ہوئے, اتنے بڑے مشن میں لگے ہوئے ہیں, ان کو سب طرف سے پریشانی تھی. باہر سے دشمنوں کا خطرہ, ابھی غزوہ خندق ہو چکا تھا اتنا بڑا, تو ہر طرف سے رسول اکرم کو فکر تھی. تو اس وقت جب ازواج مطہرات نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم کو غلہ ہمارا بڑھا دیجئے اور ہم کو خرچ زیادہ دیجئے, تب رسول اکرم کو یہ بات بہت شاق گزری اور رسول اکرم ناراض ہو کر بالا خانے یعنی اوپر چلے گئے, اوپر کے کمرے میں چلے گئے کہا جاتا ہے. اور اس کو ایلا کہتے ہیں اسلامک ٹرم میں. ایلا کا مطلب ہوتا ہے کہ شوہر کا قسم کھا لینا کہ وہ اپنی بیوی سے جسمانی تعلق نہیں رکھے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ازواج مطہرات کے مطالبات پسند نہیں آئے, آپ ان سے ناراض ہو کے اور آپ نے قسم کھا لی کہ اب میں ان سے 1 مہینے تک بالکل نہ کچھ بولوں گا اور نہ ان سے کوئی تعلق رکھوں گا. اور آپ انہیں دوسرے کمرے میں تشریف لے کر چلے گئے. ازواج مطہرات سے نہ آپ ملتے اور نہ ہی آپ بات کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ جب 29 تاریخ تھی, 29 ڈیٹ تھی, اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے نیچے تشریف لائے. آپ نمازوں کے لیے جاتے تھے, صحابہ سے ملتے تھے, خطبہ دیتے تھے, لیکن ازواج مطہرات سے آپ نے تعلق نہیں رکھا تھا. اور یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے ازواج کو طلاق دے دی ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں دوڑا دوڑا گیا اور رسول اکرم سے پوچھا, حالانکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی لیکن میں نے پھر بھی ہمت کر کے پوچھا کہ آپ نے اپنے ازواج کو طلاق دے دی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. تو طلاق نہیں دی تھی, صرف 1 مہینے کے لیے قسم کھائی تھی کہ آپ ازواج سے نہیں بولیں گے یا تعلق نہیں رکھیں گے. بہرحال رسول اکرم 29 ڈیٹ تھی, اس دن نیچے تشریف لائے اور سب سے پہلے آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے. اور یہی جو آگے کی آیت آئی ہے جس کو آیت تخیر کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, کہ اے نبی کی بیوی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اور تم تو خاص ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ میں تمہیں بھلے طریقے سے کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں. جو پیچھے کی بھی آیت گزری ہے کہ تم اگر دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں, اور اگر تم رسول کا ساتھ چاہتی ہو, آخرت چاہتی ہو, تو پھر تمہیں اسی طرح سے گزارا کرنا پڑے گا, اسی طرح تمہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا, قناعت سے گزارا کرنا پڑے گا. تو یہاں پر وہی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب رسول اکرم بالا خانے سے تشریف لائے, آیت نمبر 28 اور 29 جو آیت ہے اس کو آیت تخیر کہتے ہیں, یعنی اختیار دیا جانا. تو رسول اکرم آیا اور سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے, اور بہت ہی خوبصورت کنورسیشن ہم کو ملتا ہے اس وقت کا سیرت میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اکرم اب جب ملاقات کے لیے آیا, اور ابھی دیکھیں کہ 1 مہینہ ناراض تھے رسول اللہ, تو کتنی فکر کی بات تھی نا. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے دیکھیں کس طرح سے اس کو لائٹ لے کر اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی, آج تو 29 دن ہوئے ہیں. تو پھر رسول اکرم نے فرمایا کہ اے عائشہ مہینہ کبھی کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے, یعنی 29 ڈیز کا بھی ہوتا ہے. پھر رسول اکرم نے یہ آیت ان کے سامنے پڑھ کر سنائی, دونوں آیتیں. اور چونکہ وہ کم عمر تھی, ہم سب جانتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا, یعنی اس وقت بھی جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی 6-7 ہجری میں, تو اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی, زیادہ سے زیادہ 15 سال 16 سال ہوں گی ان کی عمر. تو انہوں نے رسول اکرم نے کہا کہ عائشہ دیکھو سوچ سمجھ کر جواب دینا, جلدی نہ کرو جواب دینے میں, اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنے والدین سے مشورہ کرو, کیونکہ وہ بہت ہی کم عمر تھی, لہٰذا رسول اللہ نے ان کو والدین سے مشورہ کرنے کے لیے کہا. اب آپ دیکھیں جو لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر پر, کتنی کم عمر میں ان کی شادی ہو گئی تھی, ایسا ویسا ظلم سمجھتے ہیں اس کو, حالانکہ وہ تو خود اس کو ظلم نہیں سمجھتی تھی, وہ تو بہت خوش تھی ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے سننے کے قابل ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس معاملے میں مجھے والدین سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, میرا جواب ابھی سن لیجیے, مجھے اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ چاہیے. سبحان اللہ, دیکھیں یہ سمجھداری تھی ان میں.
اور رسول اکرم سے یہ بھی ساتھ نے کہا جیسے کہ وہ ہمیشہ کمپٹیشن چلتا تھا نا ان کا ازواج مطہرات کے ساتھ، تو یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ میرا جواب دوسری باقی کے ازواج کو نہ بتانا. اور پھر اس کے بعد رسول اکرم ہر زوجہ کے پاس گئے، امہات المومنین سے آپ پوچھتے گئے یک کے بعد دیگرے. زینب بنت جہش تھیں، سودا رضی اللہ عنہا تھیں، میمونہ تو نہیں تھیں ابھی سمجھے، ان سے بعد میں ہوا. تو جو بھی ازواج تھے ان سے آپ پوچھتے گئے، سب نے یہی جواب دیا کہ ہم کو آپ کا یعنی اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ چاہیے. تو جب ازواج مطہرات نے آخرت کو چنا تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو اجر بھی دوہرا ملے گا. تو یہ آیت تخیر کہلاتی ہے. تخیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اختیار دے دینا. بعض ایسے حالات جب آ جائیں تو اپنی بیوی کو اختیار دے دینا کہ ٹھیک ہے تمہارے اوپر اختیار، تمہارے اختیار میں، تم چاہو تو طلاق لے سکتی ہو، اور پھر اس صورت میں بیوی چاہے گی تو طلاق لے لے گی. اور اب دیکھیں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی خلا کا بھی حق دیا ہے. جو ہمارے یہاں پر ایک بات مشہور ہے کہ عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، مرد کو طلاق کی اجازت دی گئی، عورت کے پاس کچھ آزادی نہیں ہے، تو عورت کو بھی خلا کا حق ہے. اگر بلا وجہ اس کو یعنی بلا وجہ خلا نہیں لے گی، اس کو اگر شوہر کی طرف سے تکلیف ہے اس صورت میں خلا لے سکتی ہے. اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق دیا ہے. بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا درجہ بہت بڑا ہے، تم دوسروں کے لیے رول ماڈل ہو، تم کو اس دین کی تبلیغ کرنا ہے، آگے چل کر رسول اکرم کے مشن کو آگے پہنچانا ہے. اور جو کچھ ازواج مطہرات نے سیکھا تھا، آپ بتائیے گھر کی عورتوں کے علاوہ کوئی اور زیادہ سیکھ سکتا ہے؟ تو اسی لیے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک رسول تھے، رہنما تھے، ایک طرح سے سمجھے سب کچھ رسول اللہ ہی تھے. دیکھا جائے تو لیڈر، رہنما جو بھی ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں، اب جو بھی آپ کہہ لیں. تو اب رسول اکرم کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے. اب کوئی نوکر چاکر تو اس طرح سے تھے نہیں، یا پھر کوئی ایسا اسپیشل کوئی گیسٹ روم نہیں بنا ہوا تھا. لوگ آتے حجرے کے باہر سے آواز دیتے، اور وہ پھر اگر رسول اللہ گھر میں نہ ہوتے تو ازواج کو جواب دینا پڑتا تھا. لہٰذا یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو اگر کچھ منافق لوگوں نے کچھ امیدیں باندھ کے رکھی ہوں گی، یا وہ بات کرنا بھی چاہتے ہیں ازواج مطہرات سے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بیویوں کو حکم دے دیا کہ دبی آواز سے بات نہ کرنا. اور یہاں پر دراصل ازواج مطہرات کو یہ بات نہیں بتائی جا رہی، بلکہ وہ جو منافقات تھیں جو رسول اللہ کی بیویوں کو بہکانے کے لیے آتی تھیں، یا جو منافق لوگ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتشار پھیلانا چاہتے تھے. ابھی ابھی تو وہ الزام لگا چکے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذات پر، اور اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر کے عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات بھی نازل کر دی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ازواج مطہرات کو کہہ کر دوسرے لوگوں کو بتا دے کہ یہ ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، یہ نبی کی بیویاں ہیں اور امت کی مائیں ہیں. ان سے اب کوئی نکاح کر ہی نہیں سکتا. نبی کے بعد بھی ماں کا کیا درجہ ہوتا ہے. اور اسی لیے کہہ دیا گیا کہ کوئی بھی لوگ آئیں گے، ایکس وائی زیڈ، ہر قسم کے ہر کیریکٹر کے لوگ آئیں گے پوچھنے کے لیے، تو تم ایسی آواز میں بات نہ کیا کرو کہ سامنے والا اگر اس کے دل میں کوئی خرابی ہے تو وہ کچھ امیدیں باندھ لے. تو اس لیے عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ بات کر سکتی ہوں مردوں سے، لیکن بلا وجہ بات نہ کی جائے، لچکدار آواز میں بات نہ کی جائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے معاملے کو آسان اور آپ کے ازواج مطہرات کے درجے کو بلند کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو ایک رول ماڈل بنائے سب کے لیے، اور اس لیے کچھ خاص انسٹرکشن دیے گئے ہیں. اور یہاں یہ دل میں گمان بھی نہیں آنا چاہیے کہ نعوذ باللہ ازواج مطہرات میں کوئی کمی تھی یا ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی. غلطی کوئی نہیں ہوئی تھی، لیکن پہلے کے پہلے پریکاشنلی کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ احکامات نازل کر دیے تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائے بات. ازواج مطہرات کے درجے کو اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ اپنے ازواج کو اختیار دے دیں، جس کو آیت تخیر ابھی ہم نے کہا نا کہ اختیار دیا جانا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں، تم کو اگر سیپریشن چاہیے تو تم الگ ہو جاؤ، میں تم کو دنیا کی کچھ چیزیں دے دلا کر رخصت کر دوں گا. تو تمام ازواج مطہرات نے رسول اکرم کو جو جواب دیا تھا کہ ہم کو آپ کا اور اللہ کا ساتھ چاہیے، ہم کو آخرت چاہیے. سبحان اللہ. تو ان لوگوں نے آخرت کو اختیار کیا، لہٰذا ان کو اجر بھی دوہرا ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کے درجات بلند کیے. ان آیت سے ازواج مطہرات کی رفعت، ان کے درجات کی بلندی اور ان کی عالی ہمتی کا اظہار ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو اختیار کیا. ازواج مطہرات دنیا میں بھی آپ کی بیویاں تھیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں، کیونکہ ان کو اہل کہا گیا ہے. جس طرح رسول اکرم کی زندگی نمونہ ہے، اسی طرح ازواج مطہرات بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ان کے لیے ہمارے یعنی ان کی زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچے درجے پر فائز کیا. تو ازواج مطہرات ایک ایسے درجے پر فائز ہے جس میں دنیا کی کوئی عورت ان کی شریک نہیں ہے. امہات المومنین کا جو درجہ ان کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا، صرف ازواج مطہرات کو ملا. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دوہرے اجر کا وعدہ کیا اور ان کو عزت کا مقام عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر مردوں سے کس طرح بات کی جائے، نہ تو آواز میں بہت تچک ہو اور نہ ہی
لٹ مار والا انداز ہو، یعنی بالکل بہت ہی بدتمیزی والا، بلکہ دونوں کے بیچ اعتدال کی راہ ہونی چاہیے۔ رسول کی وفات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے علم کو خوب پھیلایا، جو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، آگے کی آیت دیکھ لیجیے، پھر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ 33 سے دیکھیے، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق یعنی پہلے کے دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کرے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ لطیف اور باخبر ہے۔ اب یہاں تو خاص ازواج مطہرات کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن ایکچولی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے تمام خواتین کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ اصل عورت کا جو دائرہ کار ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کی جو ضرورت ہے، حکمت جس میں چھپی ہوئی ہے، وہ اس کے گھر میں رہنے میں ہے۔ بلا وجہ عورتوں کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاش کی ذمہ داری، کمانے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، خرچ کرنے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہے، عورتوں پر نہیں ڈالی ہے۔ تو عورتوں کا اصل دائرہ کار ان کا اپنا گھر ہے، ہاں لیکن ضرورت کے لیے وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتیں گھر سے باہر ہی نہ نکلو، کوئی عورتوں کو چار دیواری میں قید نہیں کیا گیا، نہ ان کو محبوس کیا گیا، نہ ان کو اوپر ان کے ظلم کیا گیا ہے۔ عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے اپنی ضروریات کے لیے، لیکن گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتا دیے گئے ہیں کہ اگر گھر سے باہر نکلو گی تو تمہیں کیسے نکلنا ہے، اور اس کے لیے تبرج کا لفظ آیا ہے اور جاہلیہ کا لفظ آیا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تبرج کسے کہتے ہیں۔ تبرج ایکچولی برج سے ہے، آپ نے برج دبئی سنا ہوگا۔ برج دبئی میں برج کا مطلب کہتے ہیں کوئی بھی چیز ایسی اونچی سی چیز ہو یا ایسی ابھار والی یا نمایاں چیز ہو جو دور سے نظر آ جائے، جس کو دور سے دیکھ کر انسان پہچان لے، تو برج کسی بھی اونچی چیز کو کہتے ہیں۔ پھر ہم نے آسمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اوپر وہاں برج بنا دیے ہیں، کہ ایسے اونچے آسمان یا ایسے ستارے ہیں جو جس سے نظر آتا ہے، تو جو چیز دور سے نمایاں ہو جائے اس کو برج کہتے ہیں، یہ تبرج کہا جاتا ہے۔ جب یہ لفظ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے چہرے اور اپنے حسن کو لوگوں کو دکھائے، یعنی بالکل اپنے آپ کو نمایاں کر کے ظاہر کرے، یعنی وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہے۔ یعنی یہ لفظ اگر تبرج کا لفظ عورت کے لیے آتا ہے تو اس کا یہ خاص معنی ہوگا کہ وہ نمایاں کرے اپنے آپ کو یعنی اٹریکٹ کروائے لوگوں کو، اور یعنی باہر نکل کر، یہ ساری معنی اس میں آ جائیں گے۔ اب چاہے وہ لباس کے ذریعے سے ہو، زیور کے ذریعے سے ہو، یہ کسی بھی زینت کے ذریعے سے ہو، وہ سب تبرج میں آئیں گے، چاہے وہ یعنی اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی ہو یا زیورات کے ذریعے سے ہو، چہرے پر میک اپ کیا گیا ہو، جو بھی چیزیں، ایون ابایا اگر اس نے پہنا ہے، جو اوپر کی چادر اس نے پہنی ہے، اگر چادر میں بھی کچھ نقش و نگاری بنی ہوئی ہے اور اس میں ایسی چیزیں لگی ہوئی کہ جو دوسروں کو اٹریکٹ کرے، تو وہ بھی تبرج میں اور زینت میں آ جائے گا۔ تو پہلا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے یا حسن کو دکھائے یا نمایاں کرے، دوسرے کے اپنے لباس اور زیور اور دوسروں کو لباس اور زیور کے ذریعے سے دوسروں کو دکھائے، اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے چال ڈھال کے ذریعے سے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو نمایاں کرے۔ اس میں چال بھی آ جائے گی، میک اپ بھی آ جائے گا، لباس بھی آ جائے گا، تینوں چیزیں اس کے اندر آ جائے گی۔ تو تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ اٹھلاتے ہوئے چلنا۔ یہ قتادہ رحم اللہ بہت مشہور مفسر گزرے ہیں، قتادہ، مجاہد قتادہ، آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہوگا۔ تو قتادہ کہتے ہیں کہ تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ اٹھلاتے ہوئے چلنا۔ مقاتل یہ بھی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، مقاتل کہتے ہیں کہ عورت کا اپنے ہار اور اپنے بندے مطلب کان کے جو ایئر رنگس ہوتے ہیں اس کو بندے کہا جاتا ہے، تو عورت کا اپنے ہار اور اپنے بندے اور اپنا گلا نمایاں کرنا، یہ بھی تبرج میں آئے گا۔ تو زمانے جاہلیت میں یہ فیشن عام تھا، عورتیں اپنی زینت ظاہر کیا کرتی تھیں، اور وہ کیسے زینت ظاہر کیا کرتی تھی؟ آپ اگر کشمیری خواتین کو امیجن کر لیں کہ کشمیری خواتین کس طرح سے سر پر دوپٹہ باندھتی ہیں، لیکن کچھ بال بھی نظر آتے ہیں، آدھے کانوں کے بندے بھی نظر آتے ہیں، سامنے کا گلا اور پورا حصہ سامنے کو نمایاں ہوتا ہے۔ تو اسی سجدھج سے، اسی طرز عمل سے خواتین کو منع کیا جا رہا ہے کہ خواتین تبرج والا کام نہ کریں۔ یہ کب کا کام تھا؟ یہ جاہلیت والا کام تھا، یہ جو پری اسلامک ایرا تھا، اس میں لوگ جب علم سے بے بہرا تھے، لوگ جب نور نہیں آیا تھا، جب اسلام کی روشنی نہیں آئی تھی، اندھیرا والا دور تھا، ظلمات والا دور تھا، تو اس میں عورتیں یہ کام کیا کرتی تھیں۔ تو تبرج میں ساری چیزیں آ جائیں گی جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، کہ جو لوگ بہت اونچا جوڑا ڈالتے ہیں، یا اونچا نہ بھی ڈالیں، چھوٹا سا بھی جوڑا اگر پیچھے ہوتا ہے دوپٹے کو وہاں پیچھے باندھنے کے لیے، وہ سب تبرج میں آ جائے گا۔
فٹ لباس پہننا، اور جو لباس پہن کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی خواتین، اس کے اوپر ان کو ایک چادر لینا ضروری ہے. ابھی آگے کی آیت میں آئے گا، ہم پڑھیں گے. تو آپ دیکھیے کہ جب ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا تو ازواج مطہرات ہمارے لیے رول ماڈل تھی، نمونہ تھی. جو وہ کریں گے وہی ہم کو بھی کرنا پڑے گا نا. تو ازواج مطہرات کو پہلے ادبی آواز سے بات کرنے سے بھی منع کر دیا ہے. تو جو دین عورت کو ایسی لچکدار آواز میں مردوں سے بات کرنے کو منع کرے، تو وہ دین بھلا کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ عورتیں آزادانہ باہر گھومتی پھریں، عورتیں اپنے زیورات سے، اپنے حسن سے، اپنے چال ڈھال سے لوگوں کو اٹریکٹ کریں، جس سے معاشرے میں سوائے بے راہ روی کے اور بے حیائی کے کچھ اور نہیں ٹھہر سکتا. تو بات بھی کیسے کرنی چاہیے؟ جو ہم نے پیچھے آیت میں پڑھا کہ دستور کے مطابق بات ہو، معروف بات ہو. ازواج مطہرات کی طرح یہ حکم ہم عام عورتوں کے لیے بھی ہے، ہم عام خواتین کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی ایسی بات نہ کریں مردوں سے کہ جس میں سامنے والا کوئی غلط مطلب لے لے اس کا. معروف بات ہو، دستور کے مطابق بات ہو، اعتدال والی بات ہو، اور لچکدار بات نہ ہو، اور زیادہ بات نہ ہو کہ بلا وجہ سامنے والے سمجھے کہ اچھے مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور ازواج مطہرات سے ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ علم سیکھنے کے لیے آتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو یہ سارے رولز بتانا ضروری تھا تاکہ آگے چل کر کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. اور ازواج مطہرات ہی نے رسول اکرم کی وفات کے بعد انہوں نے دین کو بہت پھیلایا. جتنی باتیں جو سارے فقہی مسائل ہیں آپ دیکھیں، اگر ہم کو یہ فقہی مسائل آج ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اگر ازواج مطہرات نہ بتاتی تو ہم تو ان سب سے ناواقف ہوتے اور آج ہم بھٹک رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہم کو یہ سارا علم پہنچایا، ہم کو یہ باتیں معلوم ہوئی. تو جب بات کرنے میں اعتدال برتنا ہے تو آپ خود سوچیے کہ جب باہر نکلیں گے تو خواتین کس آداب کے ساتھ باہر نکلیں گی، کیا چیزیں ان کو اپنے اوپر لازم کرنا پڑیں گی جب وہ باہر نکلیں گی، تو تاکہ شیطان تاک جھانک نہ کرے. جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان داغ پر جھانکتا رہتا ہے، یعنی شیطان عورت کے ذریعے سے فتنہ اور فساد پھیلاتا ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، یعنی عورتوں کے ذریعے سے فتنہ پھیلے گا. تو عورت چاہے تو اپنے آپ کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس اچھے اجر کا مستحق بھی بنا سکتی ہے، جیسے ازواج مطہرات نے پسند کیا اس بات کو کہ انہوں نے آخرت کا گھر پسند کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو پسند کیا. اور وہ جانتی تھی کہ دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے، یہاں کی جو تکلیف اور تنگی ہے یہ تو گزر جائے گی، اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، لہٰذا ان لوگوں نے آخرت کو ترجیح دی تھی. تو اب تبرج امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا آپ کے لیے. اور یہ جو جاہلیت کا لفظ ہے، جبکہ اسلام سے پہلے کی بات آتی ہے، یہ جس میں اگر کوئی گناہ کی بات تھی، جیسے کہ ایک بار ایک صحابی نے، ابو ذر غفاری نے اپنے غلام کو گالی دے دی اور وہ بھی ماں کے اوپر. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، ابھی بھی تمہیں جاہلیت کی رمق باقی ہے، یعنی کسی کو گالی دینا یہ بھی جاہلیت والی بات ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح سے تبرج کرنا یہ اسلام سے پہلے یہ غیر اسلامی جو معاشرہ تھا اس کا یہ دستور تھا، یہ ان کا یہ کام تھا کہ وہ اپنی سجدھج دوسروں کو دکھاتی پھرتی تھی خواتین. لیکن اے مسلمان عورتوں، تم اب اللہ کو ماننے والی ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو، لہٰذا تم یہ تبرج نہ دکھاؤ. تو خاص طور سے منع کیا جا رہا ہے کہ تبرج نہ دکھاتے پھرو. ہاں، کرنے کے کام کیا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتے کہ تم اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. اس سے معلوم ہے کہ ازواج مطہرات رسول اکرم کے اہل میں سے ہیں، ان کو اہل کہا گیا، اہل البیت کہا گیا ہے، اور ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے. تو ایک اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بہت سارے لوگ، ایک گروپ ہے یہ چاہتا ہے کہ ازواج مطہرات کو وہ اہل بیت سے ہٹا دینا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بیویاں ہوتی ہیں وہ گھر والی نہیں ہوتی ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان بیویوں کے ذریعے سے ہی تو نسل چل رہی ہے تمہارے خاندان کی، تو تم کیسے انہیں ہٹا سکتے ہو؟ تو بیویاں، بچے، یہ سب اہل میں سے ہوتے ہیں. تو بیویاں، یعنی یہاں ازواج مطہرات کا ذکر ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات اور اسپیشلی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کو بہت پرخواش ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہٹا دینا چاہتے ہیں اہل بیت میں سے. تو یہ بالکل اصل میں تعصب کا پردہ پڑا ہوا ہے. تمام ازواج مطہرات رسول اکرم کے گھر والوں میں سے تھیں، اور وہ دنیا میں بھی آپ کی بیویاں اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں ہوں گی. ایک نہیں کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے صحیح بخاری کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عائشہ رضی اللہ عنہا دکھائی گئیں نکاح سے پہلے سبز کپڑے میں لپیٹ کر، اس میں یہ اشارہ تھا کہ آپ ان سے نکاح کریں گے. اور اللہ جبریل امین نے کہا کہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں. اسی طرح سے حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے کہ یہ بھی دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں. تو تمام ازواج مطہرات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ آخرت میں بھی آپ کی بیویوں میں سے ہوں گی. تو یہاں پر ان تمام آیات کا جو لب لباب ہے، جسٹ ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ خواتین کو کن باتوں سے منع کیا جا رہا ہے
اور کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جو مومن عورتیں ہوتی ہیں، جو اللہ کی فرما بردار ہوتی ہیں، وہ ان آیت کو سن کر فوراً اپنا سر جھکا دیتی ہیں، سمعنا و اطعنا. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ، ہم کتنا ان آیت کو پڑھ کر اپنا سر جھکاتے ہیں. کہیں ان آیتوں پر کسی کو اعتراض تو نہیں ہوتا کہ اچھا ہم تو ہماری مرضی ہے، ہم آزاد ہیں، جس طرح چاہیں گھر سے باہر نکلیں، ہماری شخصی آزادی میں کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو نہیں. جب آپ نے اسلام کا اقرار کیا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، آپ نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ تعالیٰ کے. اب آپ کی مرضی نہیں رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے، جس سے وہ ضرورت کے تحت باہر نکل سکتی ہے، لیکن زمانے جاہلیت کسی سج دھج کے ساتھ نہ نکلے، بلکہ ایک پروقار خاتون کی طرح اسلام نے جو اس کو آداب اور تعلیمات دی ہیں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے باہر نکلے گی. تو مسلمان عورت کے گھر سے باہر جانے کے اسلامی آداب بتائے جا رہے ہیں کہ وہ گھر سے باہر کس طرح نکلے گی. اب آگے جو بات ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اس پر بہت کچھ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. یہاں ازواج مطہرات کا اصل کام بتایا گیا کہ ازواج مطہرات نے رسول اکرم کی وفات کے بعد آپ دیکھیں کتنا دین پھیلایا. عائشہ رضی اللہ عنہا جب حج پر جاتی تھی، ہر سال کہا جاتا ہے ان کا خیمہ جہاں لگتا تھا حج کے موقع پر مینا میں یا مکہ میں، تو کہا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے خیمے کے باہر لائن لگا کر بیٹھے رہتے تھے کہ وہ کسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ سیکھے، کیونکہ دور دراز سے جو لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے. کتنے سالوں میں علم پھیلایا. بعض روایت کے مطابق 68 کی جب وہ تھی، 68 ایئرس کی وہ جب تھی، یا 67 کی تھی جب ان کا انتقال ہوا. بعض اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. اور 18 سال کی عمر میں رسول اکرم کی وفات تھی. جب یہ عائشہ رضی اللہ عنہا 18 سال کی تھی، اس وقت رسول اکرم کی وفات ہو گئی تھی. اب آپ سوچیں کہ اس 18 سال کے بعد 67 یا 68 ایئر تک زندہ رہنا، یعنی تقریباً 40 سال یا 35 سال آپ سمجھے. انہوں نے 35 سال تک کے دین اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو، ان کے دلوں کو منور کیا. سبحان اللہ، کتنا علم انہوں نے پھیلایا. ابن شہاب زہری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فقہ کا 2/3 حصہ، یعنی 80% حصہ یا 70% حصہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث سے ہم کو ملتا ہے. اور احادیث بیان کرنے میں وہ بہت آگے کے نمبر پر تھی ماشاءاللہ. ایون جو بہت سارے جلیل القدر صحابہ تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ان سے بھی زیادہ احادیث انہوں نے روایت کی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ وہ رسول اکرم کے ساتھ رہتی تھی اور بہت ذہین تھی. تو 2210 احادیث انہوں نے رسول اکرم سے سیکھی تھی، یاد کی تھی، ان کو زبانی یاد تھی ماشاءاللہ. اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا بہت بڑی فقیہہ تھی، قرآت کے علم میں ماہر تھی، جو رسول اکرم سے انہوں نے سیکھا تھا اور سنا تھا. تو ہر ازواج مطہرات کا اپنا اپنا ایک علم تھا، اپنا مرتبہ تھا. زینب بنت جہش، صفیہ بنت ہوئی اور میمونہ رضی اللہ عنہا، جویریہ رضی اللہ عنہا، سودا رضی اللہ عنہا، زینب بنت خزیمہ، ان کا تو انتقال بہت جلد رسول اکرم کی زندگی میں ہو گیا تھا. جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ویسے زینب بنت خزیمہ کا ہوا تھا. لیکن باقی دوسری تمام ازواج مطہرات، حفصہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہ کو تو بہت زیادہ اعزاز حاصل ہے کہ پورا قرآن جو لکھا گیا تھا، جس کو مصحف کہتے تھے، وہ ان کے پاس رکھوایا گیا. قرآن کی حافظہ تھی ماشاءاللہ. اللہ کے رسول نے شفا بنت عبداللہ سے کہا تھا کہ تم حفصہ کو چیونٹی کے کانٹے کا علاج بتا دو. تو ان کو لکھنا بھی سکھایا گیا تھا، خاص طور سے رسول اکرم کے کہنے پر. وہ بھی بہت ذہین تھی، عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اور عائشہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی. تو تمام ازواج مطہرات کا اپنا ایک الگ مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں کمال حاصل تھا. ان لوگ علم کو پہنچانے میں حافظہ بہت تیز تھا ازواج مطہرات کا، لہٰذا وہ دین کی تبلیغ کرتی رہیں. تو یہاں پر جو خاص طور سے بات کی گئی ہے اس آیت میں، آیت نمبر 34 میں، کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم ذکر کرو اللہ تعالیٰ کی آیت کا اپنے گھروں میں. یعنی اللہ تعالیٰ خاص طور سے ازواج مطہرات کو حکم دے رہے ہیں کہ تم ان اللہ کی آیات کا ذکر کرو، دوسروں کو بھی سناؤ. تو یہاں آیت الہی سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد قرآن کے اسرار و رموز ہیں. یعنی اللہ کی آیات کو تم ذکر کرو اور اس میں جو حکمت کی موتی پوشیدہ ہے تم اس کے بارے میں بھی غور و فکر کرو، تدبر کرو اور دوسروں کو بتاتی رہو. اور حکمت سے مراد یہاں پر امام بخاری کا بھی یہ کہنا ہے کہ رسول اکرم کی احادیث ہیں، یہ پھر قرآن کے معنی ہے جو قرآن کو سمجھانے کے لیے ضرورت پیش آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا ذکر کرنے کا خاص طور سے حکم دیا تلاوت قرآن کے ذریعے سے. اور ذکر اس معنی میں کہ غور و فکر کیا جائے، اس کے احکام اور اس کی حکمتوں کا علم حاصل کیا جائے، انہیں قرآن کے الفاظ کا، اور اس پر عمل کیا جائے. تو یہ ازواج مطہرات کی اسپیشل ڈیوٹی لگائی گئی اور یہ اللہ کی طرف سے تھا ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے دین کا بہت کام لیا اور یہی حکمت تھی کہ رسول اکرم کے ازواج مطہرات میں الگ الگ صلاحیتیں موجود تھیں. ہر ایک نے اپنے اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے بہترین طریقے سے علم کی اشاعت کی.
اور تعدد ازواج کی بھی یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ ہر ازواج میں ایک الگ صلاحیت موجود تھی، اور کوئی ایک بیوی ہوتی ہے، 2 بیوی ہوتی ہے، جتنی ساری باتیں تھوڑی یاد رکھ سکتی تھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا. اور بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ الگ الگ ازواج مطہرات نے الگ الگ باتیں یاد رکھی تھیں. تو بہرحال خود سورہ احزاب میں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ اس کے لیے کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں. ہم مختصراً گزر رہے ہیں. کچھ جو ضروری باتیں تھیں اس کو ہم نے زیادہ ڈسکس کیا. آگے ہم مختصراً ہی گزریں گے کیونکہ اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. تو کون کہتے ہیں کہ عورتوں کا ذکر نہیں ہے؟ پہلی بات تو سورہ نساء اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام پر رکھ دی. مریم، ایک پوری سورت کا نام مریم ہے. ایک خاتون کے نام پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام رکھا. جگہ جگہ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے. آسیہ فرعون کی بیوی، ان کا ذکر ہے کہ کتنی نیک خاتون تھی وہ. ابھی ہم پڑھیں گے سورۃ تحریم میں ان کا ذکر. پھر عورتوں کا ذکر ضرور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. فرما بردار عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے، نافرمانوں کا بھی کیا ہے، منافقین کا بھی کیا ہے، اور مومن عورتوں کا بھی کیا ہے. تو یہاں پر جو کوالٹیز مردوں میں آپ دیکھیں سیم کوالٹیز عورتوں کی بھی بتائی جا رہی ہیں. اب آپ سوچ لیں کہ درجات میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. اگر کسی نے نیک اعمال کیے ہوں گے اور ایک عورت نے نیک اعمال زیادہ کیے ہوں گے تو وہ مرد سے بھی زیادہ اونچا مقام پا لیں گی. سبحان اللہ. اب جو خواتین بلا وجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ابھی رمضان سے پہلے ہی کی بات ہے، جب لاک ڈاؤن شروع ہونے والا تھا سمجھو اس سے پہلے کی بات ہے، بہت سارے سلوگن لائے گئے اور کیا کچھ نہیں ہوا. وہ پڑھ کر دیکھ کر جب اس کے بارے میں سنا تو ایک طرح سے ڈر لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ نہ کرے عذاب نہ آ جائے. اور آپ دیکھیں آخر کار یہی ہوا. کوئی نہ کوئی وبائی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی رہی کہ خواتین نے اتنا عجیب سا سلوگن، اتنا عجیب سا نعرہ لگایا تھا کہ میرا جسم میری مرضی. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ لفظ بولتے ہوئے، جملہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے اور شرم سی محسوس ہوتی ہے. یعنی کیا چاہتی ہیں خواتین؟ یہ کون خواتین ہیں اور کس کے مقابلے پر وہ اتر آئی تھیں؟ ابھی ہمارا سورہ نساء کا چل رہا ہے الحمدللہ، جو تفسیر چل رہی ہے ڈیٹیل میں، تو اس میں بار بار خواتین کا ذکر آ رہا ہے. تو اسی پر ڈسکشن ہو رہا تھا کہ یہ خواتین کس کے مقابلے پر آنا چاہتی ہیں، یہ روڈ پر کیوں نکل آئی تھیں، یہ کس سے مطالبات کر رہی تھیں، کون ان کے مقابلے پر ہے. آپ خود دیکھیں گے کہ کبھی بھی مردوں نے اس طرح سے تو نہیں کیا. یعنی زیادہ تر دیکھا جائے تو عورتوں کو تو آزادی آزادی ہے. چھوٹی موٹی باتوں میں خواتین کو سننا پڑتا ہے، لیکن ادروائز دیکھا جائے تو ساری مرضی کس کی چلتی ہے. گھر کس کی مرضی سے بنتے ہیں، زیورات کس کی مرضی سے آتے ہیں، لڑکوں کے لیے لڑکیوں کا انتخاب کس کی مرضی سے ہوتا ہے، گھر کی سیٹنگ کس کی مرضی سے ہوتی ہے، گھر میں کون سا روم کہاں رہے گا اس کا نقشہ کس کی مرضی سے بنتا ہے. ہر جگہ عورتوں کو آزادی ہے الحمدللہ. کون سی آزادی چاہیے عورتوں کو، اور کس کے مقابلے پر وہ آ رہی ہیں. مرد اگر وہ مردوں کے مقابلے پر آ رہی ہیں تو مردوں میں کون ہیں؟ ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے شوہر، ان کے والد. تو اپنے ہی والد کے خلاف محاذ کھولیں گی، اپنے ہی بیٹوں کے خلاف محاذ کھولیں گی، اپنے ہی بھائیوں کے خلاف اور شوہر کے خلاف محاذ کھولیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا کیا، مرد اور عورت کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کے ذمہ کچھ اور کام لگایا، کسی ایک کے ذمہ کچھ اور کام لگایا. تو اس پر ہائے واویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے، اس پر اعتراضات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ان کو ٹکر لینی ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ نے جو قوانین نازل کیے ہیں وہ اس سے مقابلہ کرنا چاہتی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر اتر آئی ہیں تو پھر ان کو اپنے انجام کا بھی سوچ لینا چاہیے کہ انجام کیا ہوگا، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آیا ہے وہ کبھی ٹک نہیں سکنا، دنیا میں نہ آخرت میں. بہت برا انجام ہے اس کا. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ عورتوں کو آزادی چاہیے، کیا کس قسم کی آزادی چاہیے اور کیا کریں گے آزادی لے کر؟ اتنی تو آزادی ہے الحمدللہ، جو اسلام آزادی دیتا ہے الحمدللہ، عورت کو عورت رکھ کر ہی آزادی دیتا ہے. اس کی رسپیکٹ کی گئی ہے ہمارے دین میں. خواتین کے لیے، ماں کے لیے 3 درجے زیادہ رسپیکٹ ہے باپ کے مقابلے میں. 2 بہنوں کی ہے، 2 بیٹیوں کی جس نے اگر شادی کر دی اس کے لیے رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح سے ساتھ ساتھ ہو جائے. آپ نے 2 انگلیاں بتائیں، اس سے بڑھ کر اور کیا رسپیکٹ چاہیے؟ یہ اسلام ہی تو تھا جس نے عورت کو آزادی دی، ورنہ عورت کا نہ وراثت میں حق تھا، نہ اس کی کوئی ویلیو تھی، نہ کوئی حیثیت تھی. اسلام نے اتنا اونچا مقام دیا کہ وہ وراثت بھی اس کو ملے گی اور وہ اپنی پراپرٹی خود رکھ سکتی ہے، کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سامنے عورت کو درجہ دیا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ دونوں کا ذکر ساتھ میں فرما رہے ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، یعنی مومن مرد مومن عورتیں، قناعت پسند مرد قناعت پسند عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، صابر مرد صابر عورتیں، اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں،
صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیں یہ ہے درجات اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا بہترین اجر، اجرن عظیمہ کا لفظ آیا ہے۔ تو ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے برابر اجر تیار کر رکھا ہے اگر وہ نیکی میں برابر ہیں۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ جب مدینہ یہ سب لوگ آئے تھے ہجرت کر کے، تو اس میں رسول اکرم کے پھوپھی کے بیٹے اور بیٹی عبداللہ بن جہش اور زینب بنت جہش بھی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم کی جو پھوپھی تھی، ایک تو قریش کے خاندان سے وہ تھی، بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ان کا سسرال بھی بہت اونچا مقام رکھتا تھا، بہت مالدار لوگ تھے۔ حسب نسب کے اعتبار سے زینب رضی اللہ عنہ کہا تھے خوبصورت بہت تھی، ماشاءاللہ، شاعرہ تھیں، بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ننیال بھی بہت اعلیٰ خاندان سے تھا اور ددیال بھی بہت اعلیٰ خاندان سے تھا۔ اب اتنے بڑے رتبے کی وہ مالک تھی اور ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی کہیں، تو رسول اکرم نے جو اونچ نیچ جو بھید بھاؤ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے رسول اکرم نے چاہا کہ آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، تو آپ نے ان کا پیغام، ان کا رشتہ زینب بنت جہش کے لیے بھیجا، اور آپ چاہتے تھے کہ معاشرے میں جو تفریق ہے ایک اونچ اور نیچ کی، تو اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو زینب بنت جہش کا جب پیغام گیا تو ان کے بھائی نے پہلے کا پہلے ہی باہر عبداللہ بن جہش نے منع کر دیا کہ ہم تو نہیں دے سکتے، بھلا کیسے ہوگا یہ؟ حالانکہ زید بن حارثہ پشتینی غلام نہیں تھے کوئی، یعنی پہلے سے بچپن سے غلام نہیں تھے وہ، ان کو تو لوگوں نے کڈنیپ کر کے غلام بنا کر بیچ دیا تھا اور پھر رسول اکرم نے ان کو آزاد بھی کر دیا تھا۔ تو زید بن حارثہ لیکن کہلاتے تو تھے غلام ہی وہ، کیونکہ ان کو منڈی میں بیچا گیا تھا، بازار میں بیچا گیا تھا۔ تو بہرحال عبداللہ بن جہش نے پہلے ہی رشتے کا انکار کر دیا کہ نہیں ہم تو نہیں دے سکتے ہماری بہن کو۔ جب زینب بنت جہش سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی منع کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر کسی مومن کو اختیار نہیں رہتا اپنے معاملے میں فیصلہ کرنے کا، سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے سامنے قرآن نازل نہیں ہو رہا، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش تھی کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا ہم بھی اس وقت رہتے تو کتنا اچھا ہوتا، کتنی باتیں ماننی پڑتی تھی پھر، اور اس وقت تو پھر دو ہی راستے تھے، یا تو فرما بردار مسلمان بنو یا ورنہ مدینہ میں ہم دیکھتے کہ منافقین بھی تھے، تو اللہ نے کرے پھر ہمارا شمار کس میں ہو جاتا تھا۔ لہٰذا ہر وقت اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو رکھتا ہے وہ مناسب ہوتا ہے اس کے لیے، کیونکہ ہمارا ایمان کا لیول اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جب کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہی نہیں رہتا ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ تو جیسے ہی آیت نازل ہوئی عبداللہ بن جہش دوڑے دوڑے آئے رسول اکرم کے پاس اور کہا کہ ہمیں رشتہ منظور ہے۔ زینب بنت جہش نے بھی مان لیا اور اس طرح سے زید بن حارثہ سے نکاح ہو گیا زینب بنت جہش کا۔ لیکن چونکہ کوئی مینٹلی ایک طرح سے زینب بنت جہش میں پہلے سے ایک ہو سکتا ہے اپنے خاندان کو، کیونکہ دیکھیں ہر خاتون کا مزاج الگ الگ رہتا ہے۔ حالانکہ زینب بنت جہش کی تعریف تمام ازواج مطہرات نے کی، اپنی جگہ وہ بہت نیک نہیں کہا جاتا، بہت ہی متقیہ تھیں، سبحان اللہ، بہت روزے رکھنے والی تھیں، بہت نمازیں پڑھنے والی تھیں، بہت عبادت گزار خاتون تھیں زینب بنت جہش۔ لیکن ایک طرف ایک انسان ہو سکتا ہے بہت اچھا عبادت گزار ہو، اللہ تعالیٰ کا بہت فرما بردار بھی ہو، لیکن اس کی ہو سکتا ہے شوہر سے نہ نبھے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہسبینڈ وائف میں کلائشز ہوتے رہتے ہیں اور ہر ایک کی نہیں نکتی ہے۔ آپ دیکھیں ہر جوڑا جس کا بھی نکاح ہوتا ہے ہر ایک کی زندگی 100% کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، کچھ نہ کچھ مسائل آتے رہتے ہیں، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے طلاق کا دروازہ کھلا رکھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ایک طرح سے، اور عورتوں کے لیے خلا کا دروازہ کھلا رکھا کہ اگر نہیں نبھ پا رہی ہے اور زندگی جہنم کا نمونہ بن گئی ہے، دن رات لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ بھلے طریقے سے سپریشن اختیار کر لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اب یہ شادی ہو گئی، لیکن کیا ہوا اتفاق سے 1 سال بھی یہ شادی نبھ نہیں سکی۔ کچھ چند مہینے ہی گزرے تھے کہ زید بن حارثہ نے آ کر رسول اکرم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، زینب میری بات نہیں سنتی ہیں، یا وہ مجھے شوہر کا ویسا جو درجہ دینا چاہیے وہ درجہ نہیں دیتی ہیں۔ رسول اکرم ان کو سمجھاتے رہے کہ اے زید، صبر سے کام لو، حکمت سے کام لو، محبت سے کام لو، درگزر کرو۔ اور آپ اس طرح سے کئی دفعہ زید بن حارثہ آئے رسول اکرم کے پاس، لیکن ہر بار رسول اکرم نے ان کو سمجھا کر لوٹا دیا۔ اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کے ذریعے سے اشارہ کر دیا تھا کہ زید طلاق دیں گے زینب کو،
اور آپ زینب سے نکاح کریں گے. تو رسول اکرم کے دل میں یہ بات چونکہ آپ جانتے تھے، اور یہ چونکہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، اور آپ جانتے تھے کہ معاشرے میں ایک نیا ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا، یعنی لوگوں کا رخ اس طرف آ جائے گا کہ اچھا یعنی اس وقت کے معاشرے کی تصویر بتائی جائے کہ لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہو سے شادی کر لی، کیونکہ منہ بولے بیٹے کو اس زمانے میں ایسا درجہ حاصل تھا کہ بالکل سگا بیٹا. تو اب جب وہ سگا بیٹا سمجھا جاتا تھا تو اس کا وراثت میں حق تھا، وہ بالکل ایسا سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ بالکل خون کا ہی رشتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ اس رسم کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے متبنہ کا، کہ منہ بولے رشتوں کی کوئی ویلیو ویسی اہمیت نہیں ہوتی ہے جیسے خون کے رشتوں کی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے اصل لوگوں کا حق مارا جاتا ہے. کہ جب منہ بولے رشتے ہم بنا لیتے ہیں اس سے بہت سارے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں، نسب محفوظ نہیں رہتا، بے پردگی ہو سکتی ہے، کچھ بھی پرابلمس آ سکتے ہیں آگے چل کر. تو اڈاپٹیڈ چائلڈ کا اسلامی جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر چائلڈ کو اڈاپٹ کرتے بھی ہیں کسی بچے کو، اس صورت میں آپ کو اس کے باپ کا نام وہاں سے ہٹانا نہیں ہوگا، آپ اس کے باپ کا نام وہاں موجود رکھیں گے اس کے خانے میں، اس کو آپ کسی اور کا نام نہیں دے سکتے. دوسری بات یہ کہ آپ کسی ایسے بچے کو اڈاپٹ کر کے اپنے گھر میں نہیں لا سکتے جس کی وجہ سے آپ بعد میں چل کے آپ کی بیٹیاں اگر گھر میں ہو تو محرم نہ محرم کا پرابلم ہو. کیونکہ کسی کو آپ کتنا بھی بھائی بنا لیں، جیسے ہمارے معاشرے میں کہ میں نے ان کو فلاں کو بھائی بنا لیا، فلاں کو بہن بنا لیا، وہ میری بھابھی ہیں، ایسا بہت چلتا ہے ہمارے معاشرے میں. تو کوئی رشتہ سگا نہیں ہو سکتا، آپ کتنا بھی بھائی بنا لیں وہ آپ کے بھائی نہیں ہو سکتے. جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ آپ کے بھائی نہیں ہو سکتے. تو یہ بات یاد رکھیے. تو بہرحال بہت سے پرابلم اس کی وجہ سے ہوتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ رسم کا خاتمہ ہو متبنہ کا، اور یہ رسول کے ذریعے ہی ہو سکتا تھا. یعنی اگر کوئی اور بھی کر لیتا جیسے ابوبکر صدیق کرتے یا کوئی اور کرتا تو وہ اثر نہیں پڑتا تھا جب تک کہ رسول اکرم نہ کرتے. تو رسول اکرم نے زید بن حارثہ سے کہا کہ دیکھو اپنی بیوی کو سمجھاؤ اور گزارا کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے نبی ہم آپ کو اشارہ کر چکے تھے کہ ہم آپ کا نکاح ان سے کرنے والے ہیں، اور آپ پھر بھی زید بن حارثہ کو کہہ رہے کہ نباہ کرو. یعنی اب چونکہ اللہ کے رسول معاشرے سے ڈر رہے تھے کہ معاشرے میں جو طوفان کھڑا ہوگا اور آپ پر جو الزامات لگائے جائیں گے، اور منافقین تو تھے ہی مدینہ میں، اور منافقین کا پوری نظر رسول اکرم کے خاندان پر تھی. وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ان کے خاندان میں انتشار پھیلائیں اور یہ اسلام کو وہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے. تو بہرحال اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے تم نے احسان کیا تھا، یعنی زید بن حارثہ، کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، یعنی یہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح زینب بنت جہش سے کرنا چاہتا تھا. نعوذ باللہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں کہ رسول اکرم زینب بنت جہش سے نکاح کرنا چاہتے تھے. اگر آپ کے دل میں پہلے سے خواہش ہوتی ہے اگر زینب بنت جہش سے نکاح کرنے کی تو آپ زید بن حارثہ سے ان کا رشتہ کیوں کرتے؟ وہ لوگ تو چاہ ہی نہیں رہے تھے کہ زید بن حارثہ سے رشتہ ہو، آپ اپنا رشتہ خود دے سکتے تھے. وہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، اور کیا وہ لوگ بھلا آپ قسم کو انکار کر سکتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے. تو کچھ لوگوں نے یہاں بہت ہی غلط مطلب لیا ہے. اللہ کے رسول دل میں جو بات چھپائے تھے دراصل وہ یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ بتا چکا تھا آپ کو کہ آپ کا نکاح زینب بنت جہش سے ہوگا اور زید طلاق دے دے گا زینب کو. تو اللہ کے رسول اس بات کو ظاہر کرنے سے ڈر رہے تھے کہ معاشرے میں طوفان کھڑا ہو جائے گا، اور ویسے ہی ہوا. منافقین کی زبانیں کینچی کی طرح چلتی رہی. ہم آگے پڑھیں گے کہ انہوں نے یہ افواہوں کو اتنا پھیلایا اور ان کی کینچی کی طرح چلنے والی زبانیں اس خبر کو لے کر چلتی رہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگ باتیں بنائیں گے، مگر اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. یعنی اللہ تعالیٰ حق بات کہتے ہوئے نہیں شرماتا. اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہے اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو جس نے اڈاپٹ کیا تھا وہ منہ بولے بیٹے کو، وہ اس کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے. ہاں سگی بہو اگر جو سگا بیٹا ہے اور اس کی بیوی وہ تمہارے لیے محرم ہوگی، پھر وہ اس سے تم کبھی نکاح نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. کہ جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں مومنین پر کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں. اس آیت میں 2-3 بہت امپورٹنٹ میسیجز ہیں ہمارے لیے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہی آیت کی بنا پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زینب بنت جہش کا نکاح آسمانوں پر اللہ کے رسول سے کر دیا کیونکہ زمین پر کوئی نکاح نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی اور پھر رسول اکرم زینب بنت جہش کے گھر گئے اور یہ آیت پڑھ کر سنائی. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر آپ کا نکاح کر دیا، نیچے زمین پر کسی گواہ کی ضرورت نہیں تھی. اور اسی بنا پر زینب بنت جہش اپنی
یعنی وہ خوشی کا اظہار کیا کرتی تھی اور دوسرے ازواج پر وہ فخر جتاتی تھی کہ تم لوگوں کا نکاح تو زمین پر ہوا اور زمین پر لوگ گواہ بنے، میرا نکاح تو آسمانوں پر ہوا اور اللہ گواہ بنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا آنر تھا ان کے لیے۔ دوسری بات، جب وہ اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دی۔ طلاق کے بعد زینب بنت جہش نے عدت گزاری، کیونکہ عدت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ عدت کمپلیٹ نہ ہو جائے، اور مطلقہ کی عدت 3 مہینے ہے، یا تو 3 ہے یا 3 مہینے ہے۔ تو جب زینب بنت جہش کی عدت کمپلیٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے زینب بنت جہش کا نکاح اللہ کے رسول سے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری بات یہ ختم کی گئی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی، کوئی اس سے تمہارا کوئی ایسا رشتہ نہیں کہ تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو متبنہ کا خاتمہ ہوا، اس کو متبنہ کہتے ہیں، ابن سے بنا ہے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں۔ تو متبنہ منہ بولا بیٹا جو بنایا جاتا ہے، جو بھی اڈاپٹڈ چائلڈ ہے، اس رسم کا خاتمہ ہوا۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے تو پھر کسی کو بیچ میں کہنے کا اختیار نہیں ہے۔ یعنی اب اے لوگوں منافقین، تم باتیں نہ بناؤ، اور یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اصل میں رسول اللہ کا فیصلہ نہیں تھا یہ، اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نافذ کر کے رہتا ہے چاہے لوگوں کو کتنا بھی برا لگے۔ اور زید بن حارثہ اصل میں واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ جیسے ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے تو انڈائریکٹلی کچھ اور جملے آئے ہیں، پیچھے بیک گراؤنڈ میں آنے کے دیکھا تو ابوبکر صدیق مراد ہے اس سے، لیکن نام باقاعدہ کسی کا نہیں آیا۔ لیکن زید رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے لیکن خاتم النبیین ہے۔ مطلب یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو خود کی اولاد ہے ان کے تو وہ والد ہیں، لیکن کسی عام لوگوں کے وہ والد نہیں ہیں۔ جیسے ازواج مطہرات تمام امت کی مائیں ہیں، لیکن رسول اللہ ایسے والد نہیں، اور ایسے والد نہیں کہ تم اپنے آگے ان کا نام لگاؤ، نہیں، بلکہ وہ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ پر نبوت کا خاتمہ ہوا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ آخری نبی تھے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم کی اہمیت ظاہر ہو جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، ایک مسلمانوں کی ہادی اور رہنما ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو احکامات نازل کیے اس کو پورا کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ یعنی تم لوگ جو اعتراضات کر رہے ہو کہ کیسے انہوں نے زید بن حارثہ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے جبکہ یہ اللہ کا حکم تھا، اور سب سے پہلے اللہ کا حکم ماننے والا رسول ہوتا ہے۔ تو زینب بنت جہش کا نکاح آسمانوں پر ہوا، اور رسول اکرم کو خاتم النبیین کہا جا رہا ہے، اور آپ کے مطلب کوئی نبی نہیں ہے، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ایک فرقہ ہے جن کو نان مسلم قرار دیا گیا ہے۔ غلام احمد قادیانی کے نام سے ایک شخص تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کے اوپر وحی آتی ہے اور وہ نبی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دعویٰ بہت غلط ہے، اور رسول اکرم نے حدیث میں اس کے بارے میں خبر دی تھی کہ میرے بعد بہت سارے جھوٹے پیدا ہوں گے، کذاب، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تو خود اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ مسلمہ کذاب تھا، تو لہب بن اسدی نامی ایک شخص تھا، لیکن وہ بعد میں توبہ کر کے واپس آ گئے تھے۔ تو مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، اور بھی بہت سارے ایسے جھوٹے کذاب اٹھے جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم پر بھی وحی آتی ہے۔ تو انہی میں ایک شخص یہ بھی تھا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے اوپر وحی آتی ہے، اور اس نے شاید اپنا قرآن الگ بھی لکھا ہے، غلام احمد قادیانی نے۔ ان لوگوں کا اپنا قرآن ایک الگ ہوتا ہے، اور اسی بنا پر وہ نان مسلم تھے کیونکہ انہوں نے اپنی شریعت الگ بنا لی ہے، اپنے نبی کوئی اور نبی کو مانتے ہیں، جبکہ جو صحیح مسلمان ہیں اہل سنہ والجماعہ وہ یعنی قرآن کو اللہ کی کتاب مانیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے۔ آخری نبی ماننا بھی بہت ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کسی اور پر وحی آتی ہے یا وہ بھی نبی ہے تو اس نے جھوٹ کہا، تو اس لیے ایسے لوگوں کو نان مسلم قرار دیا گیا ہے۔ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کے استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے ان کے لیے بڑا باعزت مقام فراہم کر رکھا ہے، یہ اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ ڈبو کفار اور منافقین سے کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کرو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ اب اس سے یہاں پر پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی کچھ اسپیشل کوالٹیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنے رسول کے لیے بہت ساری چیزیں حلال کی تھی، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اس متبنہ کی رسم کا خاتمہ کیا، اور پھر یہاں پر آپ کو بشیر اور نذیر کہا گیا ہے، شاہد کہا گیا ہے، سراج منیرہ کہا گیا ہے، یعنی روشنی۔ یعنی آپ نے کفر و جہالت کے اندھیرے دور کیے۔ آپ جب اسلام کی دعوت لے کر آئے تو زمانے سے جہالت کے اندھیرے دور ہوئے اور اسلام کی روشنی پھیلی گئی، تو اس بنا پر آپ کو سراج منیرہ کہا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ منافقین سے نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، ان کا تو کام ہی ہے باتیں بنانا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اب یہاں پر طلاق کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ اگر نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی تو اس صورت میں عورت پر کوئی عدت نہیں ہے، اور مہر بھی اس صورت میں نصف ہوگا، ہاف مہر دینا ہوگا، اور اگر کوئی پورا دے دے تو بہت اچھی بات ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیوی ہیں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ بہت ہی کلیئر انداز میں کہہ دیا گیا کہ اب کوئی بھی ہوگا، چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کا ہیڈ ہو، وہ اپنے لیے یہ رول اب خود کے لیے نہیں لاگو کر سکتا۔ یہ حکم صرف اللہ کے رسول کے لیے مخصوص تھا کہ آپ 4 سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں۔ جو عورتیں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر دیں کہ ہم آپ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتے ہیں، تو رسول اکرم کو اجازت تھی کہ ان سے بھی نکاح کر لیں مہر دے کر۔ یہ بغیر مہر کی بھی ان سے نکاح کیا جا سکتا تھا، جو عورتیں خود آ کر اپنے آپ کو آ کر ہبا کر دیں، لیکن رسول اکرم نے خود اس بات کو گوارا نہیں کیا۔ اور جیسے کہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے خود آپ کو اپنے لیے ہبا کیا تھا، لیکن رسول اکرم نے ان کو مہر دے کر ان سے مہر دے کر نکاح کیا اور بیوی بنا کر رکھا۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنی یعنی الگ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو۔ اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، ہو ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اب یہاں پر اسپیشل رسول اکرم کے تعلق سے خاص احکامات ہیں، اسی بنا پر سورہ احزاب کو اسپیشل سورہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیات سے ریلیٹڈ باتیں کی گئی ہیں اور احکامات نازل کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول کو اسپیشل اجازت تھی کہ ایک تو آپ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی عورت اگر آ کر اپنے آپ کو ہبا کر دے تو آپ اس سے بھی نکاح کر سکتے ہیں بغیر مہر کے، لیکن نکاح کی بات کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس زمانے کا رواج تھا کہ جو بھی جنگ میں کنیزیں آتی تھیں تو اس کی اجازت رکھی گئی کہ وہ بھی آپ ان میں سے کسی سے بھی آپ ان کو اپنے اس میں لے سکتے ہیں، حرم میں لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بہت سے لوگوں کو بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت کا جو سسٹم تھا وہی بتایا گیا ہے۔ اب آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ سسٹم ختم ہو گیا، نہ غلام رہے نہ لونڈیاں نہیں ہیں، وہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اسلام نے اس زمانے میں چونکہ جو چیزیں تھیں اس کو سب کو یہاں پر قرآن میں بتا دیا گیا ہے، لیکن ہر چیز کو کلیئر کیا گیا ہے کہ کوئی بھی کام چھپی دوستی نہیں کی جائے گی، چھپے تعلقات نہیں رکھے جائیں گے۔ اور یہ جنگ میں جو عورتیں آتی تھیں اصل میں تو مسلمانوں کا جو ہیڈ ہوتا تھا، جب تک رسول اکرم تھے آپ تو نبی تھے، آپ کو اختیارات تھے، تو آپ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے الگ الگ صحابہ پر، تو یہ قائم مقام نکاح ہوتا تھا، یعنی سب کے سامنے گواہ بنا کر سب کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا۔ ایسے نہیں کہ جس کا جو دل چاہے وہ لے لے، یہ چیز غلط ہے۔ اور اسلام میں نسب کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ اسی بنا پر طلاق کی عدت 3 مہینے ہے، بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے،
جو پریگننٹ خاتون ہے وہ پریگنینسی تک، اس کی ڈلیوری تک کوئی وہ نکاح نہیں کر سکتی. تو اس وجہ سے رکھی گئی یہ ساری عدتیں تاکہ اگر پریگنینسی تو ظاہر ہو جائے اور جس کا بچہ ہے وہ اسی کے نام سے کہلائے، کسی اور کا بچہ نہ کہلائے. تو یہ ساری چیزوں کا اسلام میں بہت خیال رکھا گیا ہے. تو اللہ کے رسول کو کچھ اسپیشل اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے عنایتیں کی تھی جو دوسروں کے لیے نہیں ہیں. تو آپ پر کوئی تنگی نہ رہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص عنایت آپ پر کی تھی. اور یہ جو آیت ہے کہ اب تم کوئی اور یعنی جن عورتوں نے تمہارے ساتھ رہنا گوارا کیا بیویوں نے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چنا، لہٰذا اب تم ان بیویوں کو چھوڑ نہیں سکتے. یعنی اب رسول اکرم کے اختیار میں نہیں تھا. جہاں پر دیکھیں کچھ خاص چیزیں ملی تھی، اب کچھ اور چیزیں کی پابندی بھی آپ پر لگائی گئی کہ جو بیویاں آپ کے اس وقت زوجیت میں تھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں اور ان کی جگہ آپ دوسری بیویاں نہیں لا سکتے. اب کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آخرت کو چنا، رسول اور آخرت کو چنا، اللہ کو چنا، لہٰذا اب ان کو تم طلاق بھی نہیں دے سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کی ازواج کی قدردانی ہے، کیونکہ ازواج نے اللہ اور اس کے رسول کو چنا تھا، پیچھے ہم نے پڑھا، لہٰذا اب رسول اللہ ان بیویوں کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. اب وہ آپ کی بیویاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، اور یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. جس وقت زینب بنت جہاز سے نکاح ہو گیا اور اللہ کے رسول ان کو لے آئے اور پھر آپ نے ولیمہ دیا، جو ولیمے کے کھانے کے لیے آپ نے لوگوں کو بلایا، تو اس وقت تک پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. تو ظاہر سی بات ہے لوگ وہیں بیٹھے تھے اور ازواج مطہرات یعنی جو جس گھر میں آئے تھے تو زینب بنت جہاز بھی وہیں موجود تھی. اب لوگ جان ہی رہے تھے، رسول اکرم بار بار دیکھتے جاتے تھے. زینب رضی اللہ عنہا یہ بھی خاص طور سے کہا کرتی تھی کہ ان کے نکاح کے وقت ہی پردے کی آیتیں نازل ہوئی. تو اب جب یہ ابھی کھانے کا دور چل ہی رہا تھا اور لوگ باتیں کرتے بیٹھے تھے، اپنے گھروں کو واپس نہیں جا رہے تھے جلدی، اور وہیں زینب بنت جہاز بھی تھی کیونکہ ابھی تک پردے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا. جب یہ آیتیں نازل ہو گئی تو پھر انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ان کی روایت موجود ہے، وہ کہتے کہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی اور اسی وقت رسول اکرم کے گھر پر پردہ لٹکا دیا گیا. اب یعنی کوئی گھر کے اندر نہیں داخل ہو سکتا. زمانے جاہلیت میں سب میں گھروں میں پردہ لٹکانے کا رواج نہیں تھا، اور وہاں یہ عام بات ہی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی بھی کسی کے بھی گھر میں داخل ہو جاتا تھا بغیر اجازت کے. تو اب یہاں سے اسلام الحمدللہ ہمارے دین نے بہت اچھی تعلیمات سکھائی ہیں کہ گھروں میں داخل ہونے کی عادت کیسے، ایون گھر کے اندر بیڈ رومس میں داخل ہونے کی عادت کیسے، جو ہم نے سورہ نور میں پڑھے. اب یہاں پر پردہ لٹکا دیا گیا حجرے کے باہر، اور اب کسی کو اجازت نہیں تھی کہ گھر کے اندر داخل ہو. اب عورتوں کا وہ سیپریٹ کر دیا گیا، مردوں کا دائرہ کا سیپریٹ کر دیا گیا، اور عورتیں اور مرد مخلوط نہیں ہو سکتے، مکس گیدرنگ نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کسی بیوی سے کوئی اور ان سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں، اور یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. ہو سکتا ہے لوگوں کے دل میں خیال آتا ہوگا یا آیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت نازل کر کے ان سب کو ختم کر دیا کہ نہیں، اب نبی کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. وہ نبی کی دنیا میں بھی بیویاں اور آخرت میں بھی بیویاں ہوں گی. اور پردے کے پیچھے سے مانگنے کے لیے کہا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر لین دین کرنا بھی پڑے، بات چیت کرنی بھی پڑے، تو ایک اوٹ ہو، ایک آڑ ہو، ڈائریکٹ سامنے نہیں آیا جا سکتا، یہ بے پردہ سامنے نہیں آیا جا سکتا. تو کسی کے گھر جائیں تو ان عادت کا خیال رکھا جائے کہ بہت دیر تک نہ بیٹھے رہیں. کھانا اگر کسی نے دعوت دی ہے تو دعوت یعنی کھانا کھانے کے بعد فوراً اپنے گھر واپس چلے جائیں. کسی کے گھر میں داخل ہونا تو پہلے اجازت لیں، اجازت ملے تو گھر میں داخل ہوں، ادروائز نہیں داخل ہو سکتے. اور بہت دیر تک کسی کے گھر پر نہ بیٹھیں. اور سبحان اللہ کتنا ہمارا دین بہترین دین ہے، کتنی اچھی تعلیمات سکھاتا ہے. اور واقعی میں آپ سوچیں کہ اگر یہ سب آداب نہ ہوتے تو اچانک کوئی بھی گھر میں آ جائے. اب خواتین کسی بھی انداز میں بیٹھی رہتی ہیں، بعض اوقات دوپٹہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات انہیں کچھ بھی الگ الگ حالت ہو سکتی ہے. تو اپنے ہی گھر میں انسان آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں، خواتین اپنے گھر میں آزادی سے رہ سکتی ہیں. اب اگر یہ سسٹم نہ ہوتا کہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہو تو کوئی بھی داخل ہو جاتا، کسی بھی طرح کی نظر پڑ جاتی تھی خواتین پر. تو یہ چیز کو منع کر دیا گیا کہ پردہ، پہلی بات تو پردے کے پیچھے سے مانگو جو مانگنا ہے، اندر داخل نہیں ہو سکتے بغیر اجازت کے، اور داخل ہونا بھی تو اجازت لے کر داخل ہو. اور عورتوں اور مردوں کی جو مجلسیں ہوں گی وہ مخلوط نہیں ہوگی، مکس گیدرنگ نہیں ہوگی، بلکہ دونوں کا سیپریٹ انتظام ہوگا. یہ ہمارے دین ہمیں تعلیم دیتا ہے. اور دوسری بات دیکھیں، ابھی بھی ہمارے اسپیشلی انڈیا پاکستان میں اصل میں جو لوگ گلف کنٹریز میں رہتے ہیں تو جانتے ہوں گے کہ یہاں پر تو محرم رشتہ دار بھی ڈور ناک کر کے آتے ہیں، کیونکہ یہاں رہ کر عادت ایسی ہو جاتی ہے یہاں کے ماحول کی وجہ سے.
لیکن اور یہاں تو دروازے مسلسل بند رہتے ہیں 24 گھنٹے، لیکن انڈیا پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پر یہ سسٹم ہی نہیں ہے. یعنی جو قریبی رشتے دار ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں پیدائشی، کہ بغیر نوک کرے داخل ہونا زیادہ محبت کی نشانی ہے. اور اگر تھوڑا سا سمجھا جائے کہ بھائی آپ نے نوک کر کے آنا چاہیے، گھر میں بہو بیٹیاں ہیں، اب بیٹوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، بہو ہیں گھر میں، پھر بھی کچھ کزن بردرز ایسے ہوتے ہیں سیدھا گھر میں داخل ہو کر آ جاتے ہیں، نہ کوئی نوک کیا، نہ سلام، نہ بیل رنگ کی، نہ پوچھے کہ اندر آ سکتے ہیں، سیدھا منہ اٹھائے سیدھا اندر، وہ بھی اندر کے آخر کے کمرے تک. کوئی دکھائی نہیں دیتا تو پوچھتے پوچھتے آ جاتے کہ کہاں ہیں بھائی گھر کے لوگ، کہاں ہیں، ایسا کہتے ہوئے آ جاتے ہیں. اور یہ نہیں دیکھتے کہ اندر ہو سکتا کوئی بہو بیٹی لیٹی ہوئی ہو، آرام کر رہی ہو. تو یہ سخت غلط چیز ہے اور اس سے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو چاہے آپ کا کتنا بھی قریبی رشتہ ہو، آپ ایسے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ کو نوک کرنا پڑے گا، اجازت لینی پڑے گی، تب آپ کو اندر آنا پڑے گا. ہمارا دین ہمیں بہت ہی بہترین اصول دیتا ہے زندگی گزارنے کے، بہت ہی خوبصورت تعلیمات ہیں ماشاءاللہ. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کی میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتوں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں اتنی ڈیٹیل بتا دی گئی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب کہ جو نامحرم ہوں گے وہ نہیں آ سکیں گے، جو محرم رشتے دار ہیں وہ آئیں گے، لیکن ان کو بھی نوک کر کے آنا پڑے گا. لیکن ان کے سامنے عورت آ سکتی ہے، نہیں ان کے سامنے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن سطر کا خیال رکھا جائے گا. تو محرم رشتے داروں کے سامنے عورت آ سکتی ہے. جیسے کہ اگر محرم رشتے داروں کے سامنے اس کو اجازت نہ ہوتی آنے کی تو زندگی تو بہت مشکل ہو جاتی. پھر یعنی باپ ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، چچا، ماموں ہیں، یہ سب محرم رشتے دار ہیں. اس کے علاوہ سب نامحرم ہوں گے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو. یہ آنر ہے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بتائیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اور ملائکہ بھی نبی پر سلامتی بھیجتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے بندوں پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر رحمت ہوگی. فرشتوں کی طرف سے ہوگا تو فرشتوں کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فلاں پر سلامتی اور رحمت نازل فرما. اور جب بندوں کی طرف سے ہوگا تو بندوں کی طرف سے دعائیں رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلاں پر رحمت اور برکت نازل فرما، جیسے ہم دعا کرتے ہیں. اور صحیح بخاری میں رسول اکرم نے صحابہ کو بتایا تھا، صحابہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم سلامتی کیسے بھیجیں، وہ تو ہم کو معلوم ہے، لیکن ہم درود کیسے بھیجیں آپ پر، اس کا طریقہ ہمیں بتا دیجیے. تب رسول اکرم نے درود ابراہیمی پڑھ کر سنایا تھا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ صحیح بخاری والا درود ہے اور یہی درود ثابت ہے رسول اکرم سے. یہ سب سے اوتھینٹک درود ہے، یہی درود ہمیں پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی درود ثابت نہیں ہے، نہ درود تنجی نہ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نام ہے، درود لکھی، درود تاج، اور بھی کئی نئے درود بہت کچھ آ چکے ہیں اب تو، لیکن کوئی بھی درود رسول اکرم سے ثابت نہیں ہے. آپ خود بتائیے جو درود رسول اکرم نے ہمیں سکھایا ہو وہ زیادہ صحیح ہو سکتا ہے، یہ جو انسانوں نے سکھائے ہوں وہ زیادہ صحیح ہو سکتے ہیں. یعنی ہم کس کو اہمیت دیں گے یہاں پر، رسول اکرم کو یا ہمارے اسکالرس کو؟ تو جو صحیح درود ہے بس وہی درود پڑھیے. اور جمعہ کے دن درود پڑھنے کی بہت فضیلت ہے کہ کثرت سے درود بھیجا جائے جمعہ کے دن. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو درود کو بہت فائدہ ہے. سب سے بڑھ کر فائدہ یہ ہے درود کا کہ درود پڑھنے پر اسکالرس کہتے ہیں کہ دلوں سے نفاق دور ہوتا ہے، رسول اکرم کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. صبح شام کے اذکار میں بھی ہمیں خاص طور سے بتایا گیا ہے، حسن المسلم میں موجود ہے کہ صبح اور شام کے اذکار میں 10 دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. تو ہمیں یہ اپنے لیے لازم کر لینا چاہیے. اور جب بھی آپ کا نام ہے تو ہمیں یہ ادب سکھائے گئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضرور کہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے بھی رسول پر سلامتی بھیجتے ہیں، لہٰذا اے مومن بندو تم بھی ان پر درود اور سلامتی بھیجو. تو درود ابراہیمی سب سے اوتھینٹک درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. آپ وہی درود بھیجا کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے. اور جو لوگ مومن عورتوں اور مردوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. یہاں اس سے مراد منافقین ہے اصل میں، کیونکہ منافقین ہر بار کچھ نہ کچھ نیا نیا پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے. جیسے سورہ نور میں ہم نے پڑھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف انہوں نے محاذ کھڑا کیا تھا اور ایکچولی وہ رسول اکرم کو ایذا اور تکلیف دینا چاہتے تھے. تو منافقین کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بہتان لگاتے ہیں اور مسلمان معاشرے میں انتشار پھیلاتے ہیں. اب یہاں سے
سب عورتوں کے لیے پردے کے احکام نازل ہو رہے ہیں. اس میں میں شامل ہوں, آپ شامل ہیں, تمام دنیا کی مومن عورتیں اس میں شامل ہیں. مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے اور رسول کے ذریعے سے یہ حکم دیا جا رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجیے. اب جو عورتیں اعتراض کرتی ہیں کہتی کہ پردے کا حکم تو صرف رسول کی بیویوں کے لیے تھا. ہاں بے شک رسول کی بیویوں کے لیے تھا, لیکن وہ پچھلی آیت میں تھا. ابھی جو اگلی آیت آ رہی ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, اس میں بیویوں, بیٹیوں اور تمام مومن عورتوں کو سب کا ملا کر حکم دیا گیا ہے. اب اس میں سب شامل ہے, اب کوئی اس سے الگ نہیں ہٹ سکتا. تو اے نبی اپنی بیویوں, بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یدنین علیہن من جلابیبہن. اب دیکھیں اس زمانے میں کوئی مشینیں نہیں تھی, کوئی اتنے بڑے کاریگر نہیں تھے کہ ان کے پاس اسپیشل ایسے لوگ ہوتے جو سیٹیں سلاتے. اس زمانے میں چادر کا کہا گیا ہے, جو جلابیب کا مطلب ہوتا ہے چادر کی جمع جلابیب, جلباب سنگولر ہے اور جلابیب جمع ہے. اور جب یدنینا آ گیا ڈال لیں, لٹکا لیں کا معنی ہوتا ہے. یدنینا کے ساتھ جب اللہ آ جاتا ہے تو وہ ڈال لیں, لٹکا لیں اوپر سے, جس کو آپ گھونگھٹ کہتے ہیں. تو اپنی چادروں کے حصے میں سے ایک حصہ, ایک پلو لٹکا لیں. یعنی جب وہ چادر اوڑھیں گی اپنے جسم پر, اور ظاہر سی بات ہے وہ سر پر بھی ہوگی, تو اس کا کچھ حصہ وہ ایسا کر دیں کہ جس کو وہ لٹکا لیں جس سے چہرہ ان کا چھپ جائے. اب کوئی اس زمانے میں کوئی نوز پیس نہیں تھے جیسے کہ ہم آج کل لگاتے ہیں. آج الحمدللہ ہمارا دور تو بہت ترقی کر چکا, نئے نئے اسٹائل کے عبائے ہیں, جس طریقے کے آپ چاہیں سلوا لیں. لیکن اصل جو عبائے کا مطلب ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ سادگی, یعنی اس میں سمپل ہو, اس میں اٹریکشن نہ ہو, کوئی زینت نہ ہو, اور آپ کے جسم کو پوری طرح کور کرتا ہو اور ڈھیلا ڈھالا ہو. تو اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیں, یعنی چہرے کے پردے کی بات کی جا رہی ہے. ظاہر سے جب پلو لٹکائیں گے تو کیا چیز چھپے گی؟ جب دلہن کے لیے گھونگھٹ ڈالا جاتا ہے, پہلے زمانے میں گھونگھٹ ہوتا تھا. گھونگھٹ جانتے ہوں گے آپ لوگ, اتنا پرانا لفظ نہیں ہوا ہے مجھے لگتا. تو پہلے کی دلہنیں گھونگھٹ لیا کرتی تھی, لیکن آج کی دلہنیں گھونگھٹ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اتنا لاکھوں کا میک اپ کیا ہے تو کیسے دکھائی دے گا پھر چہرہ گھونگھٹ ڈال لیں گے تو پلو لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو یہ ہے وہ پردے کا اصل حکم جو عورتوں کے لیے ہے. سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا خمار کے بارے میں, یعنی وہ ایسا پردہ تھا جو گھر کے اندر کیا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے محرم رشتے داروں کے سامنے نکلیں گے تو آپ کا دوپٹہ آپ کے سینے پر ہونا چاہیے. یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں گی یا نامحرم کے سامنے آئیں گی تو اب ایک اور چیز ہے کہ وہی جو خمار آپ نے پہلے اپنے سینے پر ڈال رکھا تھا یا سر سے سینے پر تھا, اب اس کو تھوڑا سا لٹکا لیں. یعنی جو چادر آپ نے لے رکھی ہے وہ چادر کا ایک حصے سے آپ اپنا جسم کور کریں گے اور اس کے ایک حصے سے آپ چہرے پر لٹکا لیں گی تاکہ آپ کا چہرہ بھی کور ہو جائے. اب اس میں لوگ یہاں پر سب سے پہلے سوال لاتے کہ اچھا باجی چہرے کے پردے میں تو بہت اختلاف ہے, کتنے بڑے بڑے اسکالرس کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر لٹکانے کی جو بات کی جا رہی ہے تو کچھ نہ کچھ نہیں, جو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرما چکا تھا یہاں پر اس سے کچھ الگ ہٹ کر ہے. تو یہاں ورنہ لٹکانے کی بات ہی نہ ہوتی, ایسا نہیں تھا کہ اسپیشل آپ کور کریں, لیکن یہ تھا کہ کچھ ایسا ہو دوپٹے سے آپ ایسا ایک کونا لٹکا لیں اپنے چہرے پر یا ایسا کور کر لیں کہ آپ کا کچھ حصہ چھپ جائے. اور اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین اس کی ڈیٹیل میں جو انہوں نے بات لکھی ہے کہ انہوں نے اوڑھ کر بھی بتایا تھا. ایک تابعی گزرے ہیں, جب ان سے کچھ لوگوں نے آ کر پوچھا جو بعد کے لوگ تھے کہ کیسے ہوگا یہ جلابی بہن, یعنی یدنین علیہن من جلابی بہن, تو انہوں نے خود چادر لی اور چادر کو اپنے اوپر لپیٹا اور جو اوپر سے سر کے اوپر سے جو حصہ آ رہا تھا تو اس کو اس طرح سے کیا کہ پورا چہرہ کور کر دیا اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھی, کہا کہ یہ اس طرح سے ہوگا. تو جو پہلے زمانے کے تابعین تھے, تبع تابعین تھے, وہ اس آیت کو اس طرح سے سمجھے تھے. لیکن آج کے دور میں آتے تھے بہت سارے لوگ چہرے کے پردے کے خلاف ہیں. ابھی کہ ٹھیک ہے کہ کہیں بعض اوقات ضرورت پڑ سکتی ہے چہرے سے ہٹانے کی, تو اتنی شدت پسندی نہیں کہ آپ ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں اور آپ کہیں کہ نہیں میں تو بالکل چہرے سے پردہ ہٹاؤں گی نہیں, کچھ بھی کر لو. ایسا نہیں ہو سکتا. جہاں پر آپ کو کرنا ہوگا وہاں پر اجازت ہے, لیکن بلا وجہ ایسا چہرہ کھول کے جانا, کیونکہ جسم پر سب سے زیادہ اٹریکشن والی چیز کون سی ہے آپ بتائیے؟ چہرہ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ جب آپ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھتے ہیں یا پسند کرتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں, بھائی کے لیے لڑکی سلیکٹ کرتے ہیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے چہرہ ہی دیکھتے ہیں نا. تو بہرحال اس میں اختلاف اپنی جگہ, لیکن جو بات مناسب لگتی ہے جس حد تک ممکن ہے, کل اگر قیامت کے دن جانے کے بعد پتہ چلے کہ چہرے کا بھی پردہ تھا تو کون لوگ نقصان میں رہیں گے اور کون لوگ فائدے میں رہیں گے, یہ ہم خود سوچ لیں اور ڈیسائیڈ کر لیں.
اگر آپ اپنے گھر سے جاتی ہیں باہر اپنے میکے یا کہیں اور باہر گھومنے کے لیے، تو آپ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے تمام کھڑکیوں کو لاک کر دیا ہو، ہر چھوٹے چھوٹے روشن دانوں کو آپ نے لاک کیا ہو، اور جو مین گیٹ ہے آپ کے گھر کا آپ اس کو لاک نہ کر سکی ہوں؟ تو ایسی چہرہ ایک گیٹ ہے سمجھے، باقی چیزیں تو کھڑکیاں ہیں چھوٹی موٹی، تو مین گیٹ اگر کھلا رہے گا تو چوری ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے، تو لہٰذا پہلے مین گیٹ جو چہرہ ہے اس کو بند کریں۔ تو یہاں تمام عورتوں سے خطاب ہے، چاہے وہ نبی کی بیویاں ہوں یا بیٹیاں ہوں یا عام عورتیں ہوں، سب کے لیے پردے کا حکم ہے، اور وہ اپنی چادر ایسی ڈالیں کہ گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ اب یہاں ان خواتین کے لیے اور لڑکیوں کے لیے بھی یہاں پر جواب موجود ہے جو کہتی ہے کہ اچھا ڈریس پہن لیے فل تو کافی ہے، یعنی کیا ضروری ہے کہ اس کے اوپر ایک چادر اوڑھی جائے یا ایک عبایا پہنا جائے؟ اگر ہمارا ڈریس فل ہے اور ڈھیلا ڈھالا ہے تو اس کے اوپر کچھ پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو نہیں، پھر یہاں چادر کا مطلب ہی بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور حجاب بھی ایسے ہونا چاہیے، آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پردے کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ فیشن کے لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ اور کس طرح سے اٹریکٹ کر سکتی ہیں عبایا پہن کر دوسروں کو، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردہ یہ چادر کا حکم اس لیے نازل کیا تھا کہ ہم جب باہر نکلیں تو ایک پروقار خاتون یا لڑکی کی طرح کہ جن کو دیکھ کر پہچان لیتے کہ یہ عزت دار عورتیں ہیں، تاکہ ان کو ستایا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا آگے نا کہ کیوں یہ پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہ زیادہ مناسب طریقہ تھا کہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم فلا یوزین کا لفظ آتا ہے، تو یعنی پردے والی عورتوں کو لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ عزت دار اور شریف عورتیں، ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ اب جب آپ اس طرح سے نکلتی ہیں کہ اپنے آپ کو جتنا خوبصورت بنا کر باہر نکلیں گے اٹریکٹ کر کے، تو ظاہر سی بات ہے سامنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ اسی وجہ سے باہر نکلی ہیں، لہٰذا وہ اس کو ستائے گا بھی، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کریں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ مردوں کے لیے تو فل پینٹ شرٹ کوٹ پینٹ اور ٹائی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ساکس بھی ہے، سب کچھ ہے، اور عورتوں کے لیے اتنا مختصر لباس، ایسا کیوں ملا؟ تو لہٰذا اور یہ پہلے سے پردے کا جو کانسیپٹ آپ دیکھیں پہلے سے تھا، ایون اگر آپ یورپین کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں گی تو دھیرے دھیرے ختم ہوتے ہوتے آخر کار ان کے یہاں آیا، ورنہ پھر بھی وہ جو ہیڈ سے وہ لوگ کور کرتے تھے، آپ نے دیکھیں سر پر جو وہ پہنتے ہیں، جو کیپ پہنتے ہیں سر پر خواتین، یہ ابھی کچھ سال پہلے تک ان کے کانسیپٹ یہ تھا، اور وہ کیپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا جالی لگی ہوتی تھی اور فل ڈریسز ہوتے تھے ان کے لیے۔ ان کے یہاں پر بھی کانسیپٹ یہ تھا کہ عورت کو فل لباس پہننا ہے، فل کور کرنا ہے اپنے آپ کو، گاؤن جیسا ہوتا تھا۔ ننس کو آپ دیکھ لیں، ننس کے لباس کیسے ہوتے ہیں، فل کور ہوتی ہیں وہ۔ ایون جو پرانے زمانے میں دیہات کی خواتین کو آپ دیکھیں، چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی گھونگھٹ نکالتی ہیں۔ ان کا بھی کانسیپٹ یہ تھا کہ گھونگھٹ نکالنا ہے اور اپنے گھر میں جو دیور وغیرہ ان کے سامنے نہیں آنا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہی رہتی ہیں، دوسروں کو رجھانے والی، خود دوسروں پر ریجھنے والی، بختی اونٹ کی طرح ناک سے گردن ٹیڑھی کر کے چلنے والی، وہ جنت میں ہرگز داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پا سکیں گی۔ تو جب ہم باہر نکلے تو ایک بار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کہ اللہ نہ کرے ہمارا یہ لباس عبایا، ہماری زینت ایسی طریقے سے ہم کو جنت سے دور کر دے، جنت سے محروم کر دے۔ تو تبرج کر کے آپ نہیں نکلیں گے باہر، کیونکہ تبرج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نمایاں کرنا اپنے آپ کو، ظاہر کرنا اپنے آپ کو، شو آف، یا جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چھپانے والی چیز ہے اس کو آپ ظاہر کر دیں۔ جیسے برج ہوتا ہے، برج دبئی، جو بھی بڑی بلڈنگس ہوتی ہیں آپ دیکھیں وہ نمایاں ہوتی ہیں، دور سے نظر آ جاتی ہیں، تو عورت کو چاہیے کہ وہ ایسی نہ لگے کہ دور سے نظر آ جائے۔ تو ایسی عورتیں جو دوسروں کو رجھائیں اور خود دوسروں پر رجھیں، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آئے گی۔ اور جو عورتیں ایسا پیچھے سے اپنا بالوں کا اسٹائل ایسا بناتی ہیں جو سر کے پیچھے سے، جس کو ہم جوڑا کہتے ہیں، تو اس کو بختی اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہ بھی ایسی عورتیں بھی جنت سے محروم رہے گی۔ اور آج کل تو فیشن ہی یہ سارا جوڑے کا، آپ دیکھیں باہر نکلتے ہو تو اسپیشل اس اسٹائل سے جوڑا ڈالا جاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا سا دوپٹہ سر پہ باندھتی ہے تو بہت اسٹائل سے وہاں کر بنتا ہے۔ اور حجاب بھی کیا جا رہا ہے اب تو فیشن کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو حجاب آپ اگر چہرے پر پوری طرح سے زینت سے آراستہ ہے، میک اپ کیا ہوا ہے اور چہرے کا پردہ نہیں کرے تو اس کا مطلب آپ نے کس کے لیے کیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے کہ پھر تم زینت نہ دکھاؤ۔ تو اگر آپ چہرے کا پردہ نہیں بھی کرتے تو پھر چہرے کو بغیر میک اپ کر کے باہر نکلیں۔ لیکن یہ بات، اس میں بہت اختلاف ہے۔ جو دل کو بات لگتی ہے وہ تو یہی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ پرکشش چیز انسان کے چہرے پر، انسان کے جسم پر اس کا چہرہ ہے۔ وہ جیسے کہا تھا نا اکبر الہ آبادی نے، جب نئے نئے انگریز آئے تھے اور مسلمان اپنا دین چھوڑ رہے تھے اور فیشن اپناتے جا رہے تھے، برقعے کی پابندی ان کو بہت بری لگ رہی تھی اور دنیاوی تعلیم پر وہ ریجھ رہے تھے اور اپنے گھر کی بیٹیوں کو بھی اس میں کو ایجوکیشن وغیرہ میں ڈالتے جا رہے تھے، تو اس پر ان کو بہت دل کوٹتا تھا اکبر الہ آبادی کا۔ ان کے جتنے اشعار آپ کو ملیں گے وہ اسی سے ریلیٹڈ ملیں گے۔
تو انہوں نے کہا تھا کہ بے پردہ جو آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. واقعی میں کہ جو ساتھ میں بھائی، شوہر، بیٹے ہوتے ہیں، کیا وہ گوارا کر سکتے ہیں ان کی غیرت کہ کوئی غیر مرد ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھے؟ تو اس لیے ایک پروقار طریقے سے باہر نکلنا چاہیے. اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اصل عورت کا دائرہ کار اس کا گھر ہے. اس کو زینت کرنی ہے تو وہ زینت کرے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے محرم رشتے داروں کے لیے، اپنی جیسے خواتین کے لیے. زینت سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ عورت کی فطری خواہش ہوتی ہے. لیکن باہر نکلنا یعنی عورت کا جو دائرہ کار ہے وہ باہر ہے ہی نہیں. وہ باہر کیوں جاتی ہے زینت اختیار کر کے؟ گھر کے اندر ہی وہ زینت کرے. تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قند. کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی ماتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند. اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہے معذور ہے مردان خدرمند. کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی یہ نسواں کے زمرد کو گلوبند. یعنی کیا چیز زیادہ بہتر ہے؟ جو آزادی نسواں کے نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ عورت اور مرد برابر ہے، مساوات مرد و زن، لیکن کس وجہ سے لگائے جا رہے ہیں؟ مرد یہ چاہتے کہ عورت باہر نکلے تاکہ اس کا فائدہ ہو. تو عورت کا تو اصل دائرہ کار کہاں، گلوبند جو ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ گلے سے لگ کر رہتے ہیں نا، گردن سے چپکا ہوا رہتا ہے. تو عورت کو بھی گھر سے چپکا ہوا رہنا چاہیے. اصل اس کا دائرہ کار اس کا گھر ہے، باہر نہیں ہے. آگے دیکھیے منافقین کے بارے میں پھر آ رہا ہے. اور اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہی جان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکلوں سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. کیونکہ منافقین یہ ساری خبریں پھیلاتے تھے، تو اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ افواہیں پھیلانے والے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے جو معاشرے میں خبری بنے رہتے ہیں، یعنی بس خبریں پھیلانا اور انتشار پیدا کرنا معاشرے میں، اس کے امن و امان کو ڈسٹرب کرنا. اس کے لیے مرجفون کا لفظ آیا ہے. ہیجان انگیز خبریں، افواہیں پھیلانا. سنا تم نے کیا ہو گیا؟ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ تم سے پوچھتے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے. تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس سوز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے کہ اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. اللہ رحم کرے، کتنی خطرناک سزا ہے. پڑھ کر ہی ڈر لگتا ہے ہمیشہ کہ جب ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار. تقلب قلب سے الٹ پلٹ کرنا، پھیرتے رہنا. امیجنیشن میں یہ بات آتی ہے جب ہم کباب سیکھتے ہیں، شامی کباب، اوپر نیچے پلٹتے رہتے ہیں اس کو. یہ صرف کس وجہ سے ہوگا؟ کیوں ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی تھی، انہوں نے اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی بات مانی تھی. جو یہاں لفظ آتا ہے کہ سعادتنا و کبراءنا، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے بڑے سرداروں کی اور ہمارے بڑوں کی بات مانی اور انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا، راستے سے گم کر دیا. اے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیج تاکہ ہم دنیا میں تیری فرما برداری کر سکیں. لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو ان کے لیے دو بار عذاب ہے. انہوں نے اپنے لیڈرز کی بات مانی اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑا. تو آپ دیکھیں رسول کی اطاعت سے منہ موڑنے کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لوگوں کی طرح، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. ہم نے اس امانت کو، یعنی اس قرآن کو، آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. اس امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. پیچھے ایک تو کہا گیا کہ قول سدید، سچی بات کرو، یعنی معاملہ کسی کا بھی ہو، اور منافقین جو کہ افواہیں پھیلاتے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں مومنوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم صحیح بات کرو، سچی بات کرو، صاف بات کرو.
تو قول سدید کو علماء کرام اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ قرآن ذکر الہی، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، علم کا سیکھنا، اس کی تعلیم، علمی مسائل، بات کرنے میں نرمی، یہ سب قول سدید میں شامل ہے۔ سچی بات کہنا، نیکی کی بات کہنا۔ اور پھر دوسری بات، یہاں پر قرآن کو امانت قرار دیا گیا ہے۔ یہ امانت جب زمین، آسمان اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی وہ لوگ صاف مکر کر کہنے لگے کہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن۔ انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا، اور کیوں اٹھایا؟ کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں، وہ بغیر سوچے سمجھے کام کر لیتا ہے انسان۔ کتنی بڑی ذمہ داری تھی قرآن کو پہنچانے کی، تو لہٰذا انسان نے اٹھا لیا۔ ایک طرح سے انسان کے عزم کا بھی ذکر ہے یہاں پر، اس کی تعریف بھی ہے اور اس کی جلد بازی کا بھی ذکر ہے کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا، یعنی سوچے سمجھے بغیر انسان نے اتنی بڑی ذمہ داری خود قبول کری، اب اس کو نبھانا ہے۔ تو اب یہ قرآن کی جو امانت ہمارے پاس ہے، میرے اور آپ کے پاس، ہم سب کے پاس، ہم کو اس کو آگے پہنچانا ہے، اس مشن کو ہم کو آگے لے کر جانا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا، اسی کام کو ہمیں کنٹینیو کرنا ہے۔ سورہ سبا، سبا ایک قوم کا نام تھا، جو یمن کے پاس آباد تھی، بہت مشہور قوم گزری ہے۔ ملکہ سبا بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھی۔ تو یہ قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں، ان کو نعمتوں سے نواز رکھا تھا، بہت ساری ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کھیت اور باغات دیے تھے، بند تھا، بہت کچھ چیزیں تھیں، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی، اور ناشکری میں زبان سے ایسے جملے کہہ دی جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بند توڑ سیلاب بھیجا، جس کی وجہ سے ان کا سارا جو کچھ ان کے باغات تھے سب ختم ہو کر رہ گئے۔ تو یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے اس صورت میں کہ جو قومیں بھی ناشکری کرتی ہیں، جو قومیں اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتی اور شکر گزار ہوتی ہیں، ان پر پھر اسی طرح سے عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ان سے پھر چھین لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ حمد اس رب کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی تعریف اس سے بیان ہو رہی ہے شروعات، اور کیوں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے شروع میں بھی آخر میں بھی، اول آخر ہر طرف، کیونکہ سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ الحکیم الخبیر ہے، یہ اس کی حکمت تھی کہ جو اس نے دنیا قائم کی، اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس نے دنیا میں پہاڑ لگا دیے تاکہ زمین کو لے کر جھلک نہ جائے۔ تو جو کچھ بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا۔ اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے، جو کچھ آسمانوں پر چڑھتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو کیا چیز اوپر چڑھتے ہیں؟ نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، فرشتے نیچے سے اوپر چڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر تدبیر کرتے ہیں، اور نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اور ہر ذکر و اذکار، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، ہر نیک کام اوپر چڑھتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی، وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کے ذرے برابر، مثقال ذرہ، ذرے برابر بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نے کیا کچھ کیا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز تک جاننے والا ہے، اور جو قیامت کا تم بار بار چیلنج کر رہے ہو یا ڈیمانڈ کر رہے ہو، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اسی وقت آئے گی جب اس کا وقت ہوگا، اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ جن لوگوں نے ہماری آیت کو نیچے دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے، اسے جنون لاحق ہے۔ ان کو اعتراض ہی اس بات پر تھا کہ جو ہڈیاں منتشر ہو جائے گی ہماری، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی مرنے کے بعد، تو بھلا کیسے دوبارہ زندہ کی جائے گی؟ اور نعوذ باللہ وہ رسول اکرم پر جھوٹا الزام لگاتے تھے، ان کو مجنون کہتے تھے۔ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔
کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اب یہاں سے داؤد علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 10۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ ذرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ پہاڑ، پرندے، شجر، حجر سب تصویر کرتے تھے۔ یہ خصوصیت کسی اور کو نہیں عطا کی گئی جو صرف داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز میں اتنی خوبصورتی تھی جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ زبور دراصل مناجات کا مجموعہ تھا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی تھی زبور میں، جو داؤد علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی۔ تو جب داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اس کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو ان کی آواز میں اتنی خوبصورتی تھی کہ پرندے ان کا ساتھ دینے لگتے تھے، پرندے جمع ہو جاتے تھے، پہاڑ بھی بولنے لگتے تھے اور درخت بھی بولنے لگتے تھے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے گن گاتے تھے۔ تو کیسی ہوگی آپ سوچیں داؤد علیہ السلام کی آواز، اسی لیے لہن داؤدی بہت مشہور ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم نے فرمایا تھا، جب ابو موسیٰ اشعری ایک بار قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم نے ان کی تلاوت سن کر کہا تھا کہ تمہیں لہن داؤدی سے ایک حصہ دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو پگھلا دیا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا فیکٹریز میں لوہے کو کس طرح سے پگھلایا جاتا ہے، کتنا خطرناک یعنی وہ کام ہوتا ہے کہ آگ میں تپایا جاتا ہے، اور آگ اتنی دہکائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ لوہا پگھل جاتا ہے۔ جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ان کی پوری زندگی اس میں گزرتی ہے اور بہت تکلیف دہ ہوتا ہے یہ کام، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو مسخر کر دیا تھا، یعنی پگھلا ہوتا تھا لوہا اور تانبا، اور جس سے وہ پھر زرہیں بناتے تھے۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھیں، کیونکہ جنگ کے جو لباس بنتے ہیں وہ لوہے سے بنتے ہیں تاکہ جس سے حفاظت ہو سکے اور دشمن کا وار بچایا جا سکے۔ تو یہ کام داؤد علیہ السلام کو بہت اچھے طریقے سے آتا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہارت دی تھی اور وہ اسے بنایا کرتے تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ کہ وہ بناتے۔ وہ چاہتا اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے ہال جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں پگھلا ہوا تانبا، یعنی تانبے کو پگھلا دیا گیا تھا ان کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کچھ تدبیر سجھائی تھی کہ جس کی وجہ سے تانبے سے وہ بہت کچھ بنا سکتے تھے۔ پھر جن آپ کے قبضے میں تھے جو بڑی بڑی عمارتیں بناتے، اور تماثیل، اس کے بارے میں الگ الگ لوگوں کی رائے ہیں۔ تماثیل کا مطلب مجسمہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب جانتے کہ مجسمہ سازی اسلام میں جائز نہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ ایسی مثالوں سے وہ بناتے ہیں کچھ چیزیں یا تصویریں جیسے کہ جو پینٹ کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر خوبصورت سینری، خوبصورت جیسے پہاڑوں کی تصویر، اس طرح سے۔ تو یہ ساری چیزیں تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام کی شریعت الگ تھی اور ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کسی کہ ان کی شریعت میں جائز تھا ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری شریعت میں تصویریں بنانا بالکل جائز نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ بڑے بڑے ہالز اور لگن سے کہا جاتا ہے جہاں پر کھانا بنتا تھا، دیگوں میں کھانا بنتا تھا، ایسی وہ دیگیں تھی کہ اپنی جگہ سے ہٹائی بھی نہیں جاتی تھی، اور یہ ہو سکتا ہے اس لیے سب کیا جاتا ہو کہ لوگوں کو کھانے کے لیے انوائٹ کیا جاتا ہو، غریب لوگوں کے لیے، یا اور بھی بہت ساری کچھ چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ سب چیزیں ہم نے عطا کی تھی، کس لیے؟ تاکہ عمل کرو شکر کرنے کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر کا تعلق عمل سے ہے۔ جب تک آپ اپنے عمل سے ثبوت نہیں دیں گے آپ شکر گزاری نہیں کر سکتے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اسے گھن کے سوا نہ تھی، اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی اور جنوں کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ ہم کو غیب کی خبریں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے اختیارات دے رکھے تھے تو وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانا تھا کہ تمہیں تو کچھ بھی علم نہیں ہے، کیونکہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا وہاں وہ سامنے سے جنوں کو کام کرتے دیکھتے رہتے تھے، تو وہ اپنی جو بھی ان کا محل تھا وہاں سے وہ دیکھتے کھڑے تھے، تو اسی وقت موت آ گئی سلیمان علیہ السلام کو،
اور وہی کھڑے کھڑے ان پر موت طاری ہو گئی اور ان کے ہاتھ میں عصا تھا، ان کا لکڑی تھی جس سے وہ ٹیک لگائے کھڑے تھے. اور جن یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ان کو موت نہیں آئی ہے. کہا جاتا ہے بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ 1 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور جن یہ سمجھتے رہے کہ ہم کو سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت طاری ہو چکی تھی. وہ تو اس وقت جب ان کا عصا جس پر وہ ٹیک لگائے کھڑے تھے اس میں اس کو گھن لگ گئی، دیمک لگ گئی لکڑی کو. تو چونکہ وہ دیمک نے لکڑی کو اندر سے کھا لیا تو وہ لکڑی ہٹ گئی تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے. تب جنہوں کو معلوم ہے کہ اچھا سلیمان علیہ السلام تو ان کی تو موت طاری ان پر موت طاری ہو چکی تھی. تو ان کو پھر یہ احساس ہوا کہ ہم کچھ علم نہیں رکھتے. تو اس آیت سے یہ بات بتانا مقصود ہے کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا بلکہ ہر چیز کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب قوم سبا کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 15. سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں. کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا. ملک ہے عمدہ پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا. مگر وہ منہ موڑ گئے. آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کچیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسانوں کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے. تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایسی جگہ ان کا بہت وہاں پر طوفان آیا کرتے تھے کہا جاتا ہے. تو ان کی جو وادی تھی وہ ایسی جگہ تھی کہ بیچ میں وادی تھی اور دونوں طرف وہ زمین تھی. تو انہوں نے اپنی محنت سے وہاں پر ایسا بند بنا دیا تھا کہ جب بھی طوفان آتا یا بارش آتی تو دوسرے شہر میں نہیں پھیلتی تھی بلکہ وہ اس وادی میں چلی جاتی تھی، جس کی وجہ سے سارا پانی وہاں جمع ہو جاتا تھا. تو سال بھر ان کے پاس پانی فراوانی سے رہتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے دونوں طرف یعنی اس بند کے دونوں طرف انہوں نے باغات بنا رکھے تھے. تو وہاں سے پانی پہنچانا باغات کو بہت آسان تھا. تو سال بھر ان کے کھیتوں میں باغات میں پھل اور یہ سب کچھ ہوتا رہتا تھا، میوے وغیرہ. کہا جاتا ہے کہ قوم سبا کا علاقہ بہت خوبصورت تھا، خوشگوار آب و ہوا تھی، رزق کی فراوانی تھی، خوبصورت باغات تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا تھا. اور چونکہ یہاں بارش کی اور پانی کی فراوانی تھی اور بند بھی تھا تو ان کی جو آس پاس کی بستیاں تھی کہا جاتا ہے وہ بستیاں بھی اس بارش کی وجہ سے بہت سرسبز و شاداب تھی. اور ان کو جب سفر کر کے دوسرے علاقے میں جانا پڑتا تھا فلسطین کی طرف یا کہیں اور تو ان کو بیچ میں تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی تھی، یعنی زیادہ بوجھ لاد کر نہیں لے جانا پڑتا تھا کیونکہ ہر جگہ بستیاں ہی بستیاں تھی، بیچ میں جنگل نہیں تھے. تو ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور راستے میں ایسے جنگلوں سے ان کو گزرنا بھی نہیں پڑتا تھا جہاں ڈر اور خوف ہو، ہر جگہ آبادی تھی. تو ان کو یہ چیز وہ لگی کہ ہم بیزار ہو گئے. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا نعمت، روز اچھی اچھی چیز کھانے سے بھی انسان بیزار ہو جاتا ہے. کہنے لگی کہ ہم تو یہ بیزار ہو گئے ان سفر سے، اس سفر میں تو کوئی صعوبتیں اور تکلیفیں نہیں ہے، کوئی سامان ہی نہیں لے جانا پڑتا ہے ہم کو، تو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، بھوک پیاس سے گزرنا ہی نہیں پڑتا ہے. اور انہوں نے خود ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیچ اور ان سفر کے بیچ میں دوریاں پیدا کر دے، یعنی نعمتوں کی کثرت ہونے کی وجہ سے وہ اس سے بے پرواہ ہو گئے تھے، شکر گزاری نہیں آئی تھی ان میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کھاؤ رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس رب کا. ملک ہے پاکیزہ عمدہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا. سبحان اللہ، کتنی اچھی آیت ہے. آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ ان کو نیا باغ دیا جس میں جو بیریاں تھی وہ کڑوی تھی. اور ہم نے ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں اور انہیں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں. چلو پھر ان راستوں میں رات اور دن پورے امن کے ساتھ. مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھے. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. پھر عرب ہر چیز پر نگران ہے. کہا جاتا ہے کہ بعض جو یہودی قبیلے تھے وہ یہیں سے آئے تھے، یمن سے، یہ سبا کی طرف سے. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے کہ عرب میں کچھ قومیں جو آ کر آباد ہوئی وہ بھی یہیں سے آئی تھی یمن سے. تو واللہ عالم. تو بہرحال قوم سبا کا حال یہ ہوا کہ نعمتیں پا کر وہ سرکش ہو گئے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی. ان آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شکر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی ناراضگی کو دور کرتا ہے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی خبر میں سچے تھے. جو خبریں دی جا رہی ہیں یہ رسول اکرم کے ذریعے دی جا رہی ہیں اور پہلے کے رسول بھی جو خبریں لے کر آئے تھے وہ خبریں بھی سچی تھیں. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہے نہ زمین میں. وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے. ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا. وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے. کہو اللہ. اب لمحہ اللہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی بات پر تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہ کی جائے گی. کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کو جانتا ہے. ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ ہستیاں کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے. ہرگز نہیں. زبردست اور دانا تو بس اللہ ہی ہے. یعنی جن کو تم اللہ کے ساتھ پوچھتے ہو ان کے اندر کیا خوبی ہے بتاؤ تو صحیح. ہم سب جانتے بتوں میں کوئی خوبی نہیں رکھی ہوئی. وہ تو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. وہ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو نہیں ٹال سکتے تو دوسروں کی مصیبتوں کو کیا ٹال سکیں گے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو رسول اکرم کی جو نبوت تھی وہ تمام انسانوں کے لیے کافۃ للناس. تو یہ تمام آیتوں سے ہمیں جو بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جب شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش برسا دے گا لیکن جب ناشکری کرو گے تو اس کو کفر سے تشبیہ دی گئی ہے. اور جب یہ ساری چیزیں نعمتیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو اسی کے آگے جھکو. بتوں کے آگے نہ جھکو. بتوں کی گندگی سے بچو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچو. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جزا اور سزا دینا یہ برحق ہے. یہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا. تو یوم الدین جو ہم کہتے ہیں کہ بدلے کا دن جس میں ہر انسان کو اس کے کیے کا پھل مل جائے گا. اگر برائی کی ہوگی تو برائی ملے گی, اچھائی کی ہوگی تو اچھائی ملے گی. اور رسول اکرم کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ لوگ تم سے کہتے کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہو تمہارے لیے کیسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ہی ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو. یعنی نہ وہ جلدی آ سکتی ہے نہ بعد میں بلکہ جب اس کا وقت مقرر ہے تبھی وہ آئے گی. یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. یہ لوگ جو دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ شب و روز کی ہیر پھیر تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے کہ لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے وہ اعمال کریں ویسے ہی وہ جزا پائیں. یعنی قیامت کے دن آپس میں تکرار ہوگی ان لوگوں کی جن لوگوں نے دنیا میں ایسے گمراہ لوگوں کو فالو کیا تھا. یعنی اپنے غلط لیڈر چنے تھے جن لوگوں نے, تو وہ وہاں پر جھگڑا کریں گے کہ تم نے ہمیں بہکایا ہے. تو لیڈر ان کو جواب دیں گے کہ ہم نے تم کو نہیں بہکایا تھا, تمہارے دل میں خود بدی کی خواہش تھی, برائی کی خواہش تھی, ہم نے کوئی ہاتھ پکڑ کر تھوڑی کھینچا تھا تمہارا. تو اس طرح سے سب فیصلہ کر دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جیسے عمل وہ کریں گے اس کے علاوہ کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے. تو قوموں کے اندر جو تکبر تھا وہاں جا کر وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے قرآن سے انکار کیا تھا, قرآن کی تعلیمات کو نہیں مانا تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لائے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپت عطا کرتا ہے مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے. مترفین کا لفظ آیا ہے کہ ہر بستی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں. قال مترفوها ان بما ارسلتم به کافرون کہ جو چیز تم لے کر آئے ہم اس کے انکاری ہیں.
تو یہ مترفین کون ہوتے ہیں؟ ہر دور میں آپ کو یہ لوگ مل جائیں گے، ایون مسلمانوں میں بھی آپ کو ملیں گے کہ بستی کے خوشحال کھاتے پیتے لوگ جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق پا کر تکبر کرنے لگتے ہیں، حق کو نہیں مانتے، وہ سمجھتے کہ ہم نے ہمارے ہاتھوں کی کمائی سے اپنی صلاحیتوں سے یہ رزق حاصل کیا ہے، جبکہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیت کو نیچے دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے اور سب رزاقوں سے بہتر رازق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے نہ کہ ان لوگوں سے۔ کتنی اچھی بات آپ دیکھیں بتا دی گئی ہے۔ جو لوگ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، فرشتوں کو بیٹیاں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کی یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ تمہیں اپنا رب مانتے تھے تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے آپ کی ذات سے، ہمارا تعلق تو آپ سے، ان لوگوں سے تھوڑی ہے ہمارا تعلق، اگر انہوں نے ہم کو کچھ بنا رکھا تھا تو یہ ان کی غلطی ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیت سنائی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ انہیں تم سے پہلے بڑی زور آور قومیں گزر چکی ہیں، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ قوم عاد، قوم سمود۔ اے عرب کے لوگوں، تم تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے، تم نے تو کوئی ترقی نہیں کی، کوئی تمہارے پاس ایسی عمارتیں نہیں ہیں، نہ تمہارے پاس ایسے زور آور لوگ ہیں، تو پھر تم کو تو سب سے پہلے ختم کیا جا سکتا ہے اگر تم نے بات نہیں مانی۔ اور قرآن پر وہ الگ الگ الزامات لگاتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ کوئی ساحر اور مجنون اس کو پڑھ سناتا ہے، کبھی کہتے تھے کہ اہل کتاب سے چوری کر کے لائے نعوذ باللہ، کبھی کہتے کہ ان پر جنون لاحق ہے اور جنون میں یہ ایسی بات ان کی زبان سے نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کیسے جانتے کہ کتاب جھوٹی ہے، کیونکہ تمہارے پاس تو اس سے پہلے کوئی کتاب موجود ہی نہیں تھی کہ جس کو دیکھ کر تم دعویٰ کر سکو کہ ہاں یہ پہلے والی سچی تھی اور یہ جھوٹی ہے، تو تم کس بنا پر کہہ رہے کہ جھوٹی ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہیں کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنیاد پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے سے رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، اس وقت جس چیز کی تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، اس طرح ان کے پیش تو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے، یعنی اب آخرت میں ایمان لا کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت تو ایمان بہت بڑھ جائے گا، لیکن اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں لے گا۔ آج دنیا میں ایمان لانا ضروری ہے اور بہکائے ہوئے لوگوں سے بچنا ہے، جو لوگ بہکاتے ہیں، جو خود بھی بہکے اور دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور قرآن ہی کو ماننا ہے، رسول اکرم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور صحابہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہوں گے دنیا میں، وہ اگر رسول کو فالو کرتے ہیں تو ان کو فالو کیا جائے گا، لیکن اگر وہ رسول کو فالو نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کو نہیں فالو کیا جا سکتا۔ سورہ فاطر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء
ان اللہ علی کل شیء قدیر، تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ سورہ فاطر یہ بھی مکی صورت ہے۔ فاطر کسی چیز کو پیدا کرنا، پھر اس کو تراش خراش کر کے اسے خوبصورت شکل دینا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا کو پیدا کیا، یہ دونوں ملے ہوئے تھے، زمین اور آسمان جدا جدا کر دیا، اس میں پہاڑ اور نہریں جاری کر دی، اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اس کو خوبصورت طریقے سے بنایا۔ تو ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اس لیے فاطر السماوات والارض کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کو، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے ہی فرشتوں کو پیدا کیا۔ اور یہاں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ فرشتے پروں والے ہیں، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تھی پہلی، اور آپ نے دوسری دفعہ جب جبریل امین کو افق پر دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے پر آسمانوں پر چھائے ہوئے تھے، اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 600 سے زیادہ پر تھے جبریل امین کے، اور ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ان کے پروں سے ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی جیسے یاقوت اور مرجان اور ہیروں کی روشنی ہوتی ہے، ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جب پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا مخلوق کو۔ کہا جاتا ہے فرشتے بھی، یعنی یہ کوئی حدیث سے تو ثابت نہیں ہے کہ فرشتے کس طرح کے بنے ہیں کیسے ہیں، لیکن بہت بہترین ساخت پر ہیں فرشتے بھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، نزدیک ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، اور ان کے پر بھی ہیں فرشتوں کے۔ اور یہ جو پر کا جو اولی اجنحہ کا ذکر آ رہا ہے، کسی کے 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے بازو، یعنی پر ہیں، ونگس ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی مخلوق میں جیسے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ جبریل امین کو جب رسول اکرم نے دیکھا تھا تو ان کے 600 پر تھے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرماتی کہ اللہ کے رسول نے جبریل امین کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا، ان کے 600 بازو تھے اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بہت خوبصورت شکل میں پیدا کیا، یا اچھی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اور کفار مکہ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور پتہ نہیں کیا ان کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کی بیٹیاں کیوں قرار دیتے تھے۔ تو اور یہ جو کانسیپٹ آج ہم کو ہندوستان میں نظر آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان کے جو دیوی دیوتا ہوتے ہیں تو دیویاں بھی ہیں ان کی، یعنی فیمیل بھی ان کے ہوتے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن کو دیویاں کہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیویوں کے کئی ہاتھ ہوتے ہیں، 3 یا 4 ایک ہی دیوی کے۔ کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہوگا دیکھنے کا، جب آپ گزرتے ہیں مندروں کے پاس، جب دیویاں بیٹھنے کا ٹائم آتا ہے اسپیشلی، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت بناتے ہیں وہ دیویاں، بہت خوبصورت اس کو لباس بھی پہناتے ہیں، اور اس کے 4 5 ہاتھ لگاتے ہیں اس کو دونوں طرف سے۔ تو یہی وہ کانسیپٹ ہوگا جو مشرکین مکہ کا تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پر بنائے ہیں، تو وہ یعنی اسی کانسیپٹ کو لے کر ہو سکتا ہے وہ ان کے ونگز بناتے ہیں، 2-3 الگ الگ ہاتھ بناتے ہیں، یعنی وہ جو زمانے جاہلیت کا کانسیپٹ ہے ابھی بھی آج بھی موجود ہے، وہ شرک اور بت پرست تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو مطلب پھر وہ کون ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوئے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھی ہوئے، نعوذ باللہ۔ تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ یعنی یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ یہ تم کو جھٹلا رہے ہیں اے رسول، بلکہ پہلے سے ایسا ہوتا آیا ہے۔ اور یہ جو کفار مکہ کا جو کانسیپٹ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر اس صورت میں بہت ہی سختی سے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ فرشتوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، بلکہ فرشتے تو کیا کام کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغام رسانی کے لیے فرشتوں کو چنا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کائنات میں تدبیر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے کام انجام دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت اور ان کی رفتار کا ذکر کیا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پر دیے ہیں جس سے وہ پرواز کرتے ہیں، اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی وہ پہنچ جاتے ہیں، اوپر پہنچتے ہیں، آسمان سے لے کر آتے ہیں خبریں یا تدبیر کرتے ہیں۔ اور اب شب قدر آنے ہی والی ہے، سمجھے کہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے جس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے، اور ایک ہی رات بتائی گئی ہے ہمارے دین میں، کوئی اور نہ شب معراج ہے نہ شب برات ہے، صرف لیلۃ القدر ہے، یہ لیلۃ المبارکہ ہے، تو لیلۃ المبارکہ ہی لیلۃ القدر ہے اصل میں۔
تو اب اس رات کہا جاتا ہے کثرت سے فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے دراصل جہاں بھی فرشتے ہوں گے وہاں اللہ کی رحمت ہوگی. تو فرشتے ایسے مکان ایسے گھر ڈھونڈتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، جہاں قرآن پر غور و فکر کیا جا رہا ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلسیں جمی ہوئی ہوں، تو وہاں فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اصل میں. تو بہرحال شیطان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان بہت ہی دھوکے باز ہے. وہ لوگوں کو بہکاتا ہے، اسی نے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہی لوگوں کو شرک پر مجبور کرتا ہے، وہی لوگوں کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. تو لوگوں اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو برحق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خبریں دی ہیں قرآن میں ساری کی ساری سچی ہیں، ایز اٹ از وہ ہوں گی. لیکن تم کو اگر شیطان دھوکے میں ڈال دے تو تم اس کے دھوکے میں نہ ہو. اور شیطان کا کام ہی ہے کہ وہ انسان کو دھوکے میں مبتلا کیے رکھتا ہے. وہ انسان کے دل میں یہ باتیں ڈالتے رہتے کہ بس جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، کہ خوب انجوائے کرو، دنیا میں جتنا انجوائے کرنا انجوائے کرو، کل کس نے دیکھی، آخرت کب آئے گی، جبکہ جب دیکھ لی جائے گی. اس طرح کا کانسیپٹ شیطان انسان کو دیتا ہے، اور پھر شیطان آخرت سے غافل کر دیتا ہے انسان کو، اور انسان غافل ہو جاتا ہے اپنی آخرت سے، اور پھر وہ سخت خسارے اور نقصان میں رہے گا. لیکن جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. تو آخرت کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا اس کے لیے تیار رہا جائے، اپنے اوقات کو نیک عمل میں لگایا جائے، آخرت کے لیے دنیا میں نیکیاں کی جائے تاکہ آخرت میں فائدہ ہو. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب تک ہم اپنی نفسانی خواہشات پر روک نہیں لگائیں گے. جب تک ہم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کریں گے تب تک کہ ہم آخرت کی فکر نہیں کر سکتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ خواہشات اپنے مقصد سے ہم کو غافل کر دیں. اور شیطان تو گھات لگائے بیٹھا ہے، وہ انتظار میں کہ جیسی کوئی انسان کا قدم پھنسے وہ اس کو تھام لے اور اس کو بہکاتا رہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا دے اور آخرت سے غافل کر دے. بھلا کچھ ٹھکانے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. حقیقت یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان عمل کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے. کبھی وہ گناہ کو گناہ نہیں کہے گا بلکہ وہ آپ کو اٹریکٹ کرے گا گناہ کی طرف، اور گناہ کا کوئی اور خوبصورت سا نام دے دے گا، کوئی خوبصورت سا نام رکھ دے گا، اور اس طرح سے وہ گناہوں میں ملوث کروائے گا. جب تک آپ کے پاس صحیح علم نہیں ہوگا، اوتھینٹک نالج نہیں ہوگی، اور پھر صحیح تربیت نہیں ہوگی، تب تک کہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کثرت سے کریں، صحیح علم حاصل کریں تاکہ شیطان کے بہکاوے سے بچ سکے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھ سکیں. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ غلط کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے اور صحیح بات کو برا بنا کر پیش کرتا ہے. اسی وجہ سے انسان دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. کتنے بار بار اللہ تعالیٰ نشانیوں سے بات سمجھا رہے ہیں کہ جیسے زندہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین کو بارش کے بعد، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ لوگوں کو بھی زندہ کریں گے. کل آخرت میں قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے. تو انسان اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتا؟ جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. بہت ہی اچھی آیت ہے. پہلی بات تو عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ جس سے دینا چاہے اس کے اختیار میں ہے. تو عزت اللہ تعالیٰ سے مانگے، لوگوں سے نہیں. لوگوں کے نزدیک ہو سکتا ہے ہم اگر لوگوں کو خوش کرنا چاہیں گے اور لوگوں کو راضی کرنا چاہیں گے تو آپ دیکھیں لوگ کبھی ہم سے راضی نہیں ہو سکتے، وہ ہم کو گھن چکر بنا دیں گے. آپ ایک رب کو راضی کریے، ایک رب اگر راضی ہو گئے تو پوری دنیا کے لوگ بھی ناراض ہو جائیں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا عزت ساری کے ذریعے اللہ کے اختیار میں ہے. اس سے سب کچھ طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ کے نزدیک آپ اگر اچھے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ کامیاب ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کی طرف پاکیزہ اقوال چڑھتے ہیں. تو کیا چیز ہے جو انسان کے عمل کو اوپر پہنچاتی ہے یا اس کو قبول کرواتی ہے؟ ایک تو انسان کا اخلاص ہے. پاکیزہ کلمات، پاکیزہ عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر عمل پاکیزہ ہوگا تو اقوال بھی ویسے ہی نکلیں گے، اگر اقوال پاکیزہ ہے تو عمل بھی ویسا ہوگا. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اصل میں جب نیک عمل انسان کرتا ہے تو اس کی زبان سے ہمیشہ اچھی باتیں نکلتی ہے اور یہ چیز اس کے اعمال کو قبول کرواتی ہے. تو پاکیزہ اقوال یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اچھی باتیں، دین کی باتیں، تعلیم و تربیت، تزکیہ، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں. تو یہ اوپر کب چڑھیں گے؟ جب یہ پاکیزہ ہوں گے. کب یہ مقبول ہوں گے؟ جب یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے. یعنی کلمہ توحید، دعا، ذکر، تلاوت قرآن، یہ سب اوپر چڑھتے ہیں.
اور آپ دیکھیں کیوں اسی لیے صحیح اوتھینٹک دعائیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جو مسنون دعائیں جو رسول اکرم سے ثابت ہیں. پھر اسی طرح سے جو درود شریف بھی ہے، درود بھی ہم جو پڑھتے ہیں وہ بھی مسنون درود جو رسول اکرم نے ہم کو سکھائے ہیں. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اتنی غلط غلط دعائیں، خود ساختہ دعائیں بنا کر پیش کرتے ہیں، خود ساختہ درود ہیں، تو وہ کیسے اوپر چڑھ سکتے ہیں؟ تو وہی بات قابل قبول ہوگی. نہیں، عمل کی قبولیت کے لیے جو دو شرائط ہیں، ایک یہ کہ خلوص نیت کے ساتھ ہو، یعنی اللہ کی خاطر کیا جائے، دوسرا رسول اکرم کی سنت کے مطابق ہو. اگر اس طریقے سے ہٹ کر کوئی چیز ہوگی تو وہ قبول نہیں ہوگی. تو پاکیزہ قول ہے جو اوپر چڑھتا ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. یعنی جب ایک نیکی کرتا ہے انسان تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید نیکی کی توفیق دیتا چلا جاتا ہے. ایک نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے بہت سارے دروازے کھول دیتا ہے اور انسان نیکی پر نیکی کرتا چلا جاتا ہے. تو ہم دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں اوپر چڑھ سکتی ہیں، کیا کلمات ہیں جو اوپر چڑھ سکتے ہیں. تو یہ عزت حاصل کرنے کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کی بات کی جائے، اللہ کی مرضی کے کام کیے جائیں، سچی بات کی جائے، پاکیزہ بات کی جائے جو حقیقت پر مبنی ہو، جس میں نیک نیتی شامل ہو، صحیح عقیدے کی بات کی جائے جو صالح عقیدہ رکھتی ہو، ایک صحیح طرز فکر کو پیش کیا جائے، اور پاکیزہ کلمے کو عروج عطا. جو بھی آپ کا پھر نیک کام ہوگا، اگر پہلے شروعات سے ہی ہوگی تو آپ کا ہر چھوٹا چھوٹا نیک عمل بھی اوپر چڑھے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت کا درجہ پائے گا. لیکن اگر جھوٹی بات ہو تو پھر کتنی بھی نیکیاں کرنے کوئی فائدے کی نہیں ہوگی. آپ جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، اگر آپ حق بات کو مان نہیں رہے ہیں اور ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں تو پھر آپ کتنے بھی نیک کام کر لیں وہ اوپر نہیں چڑھیں گے. تو عمل صالح دراصل لازم و ملزوم ہے، یعنی قول صالح اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. اور اللہ تعالیٰ ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھے گا بلکہ عقیدے کو دیکھے گا. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور نیت خالص ہونی چاہیے. تو ہر چیز پھر معتبر ہوگی، ہر چیز قابل قبول ہوگی، اور ہر چھوٹا سا ذکر بھی عمل نامے میں بہت زیادہ بڑی نیکی لکھے گا. تو عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. اس کی طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں، مثلاً قرأت قرآن ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، تحمید ہے، جو بھی ذکر اذکار ہم کرتے ہیں، ہر اچھی اور پاکیزہ بات اللہ کی طرف بلند ہوتی ہے، اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں، یعنی ملائے اعلیٰ میں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم میرا ذکر تنہائی میں کرتے ہو تو میں تمہیں تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جب تم میرا ذکر مجلس میں کرتے ہو تو میں تم سے بہتر مجلس میں وہ ذکر کرتا ہوں، یعنی اپنے مقرب فرشتوں کے ساتھ. یعنی جو مقرب فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کے پاس ان بندوں کا ذکر ہوتا ہے. اب دیکھیں الحمدللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ایک شوق ہمارے اوپر غالب رہتا ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، جتنے نیک کام ہو سکتے ہیں ہم کریں. اسی بات کو ہم اپنی عادت بھی بنا سکتے ہیں باقی 11 مہینوں کے لیے. تو تلاوت قرآن کو نہ چھوڑیں، لیکن تلاوت قرآن کو تھوڑا سا غور و فکر کر کے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں آپ، کیونکہ جو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی وہ زیادہ اچھے سے آپ کو عمل پر اکسائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ذکر و اذکار کو اپنے اوپر لازم کرنے، صبح شام کے اذکار ہیں، اور جو کلمات اللہ کے رسول نے ہم کو بتائے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جس کو پاکیزہ کلمہ کہا گیا ہے. تو بہرحال بہت سارے فائدے ہیں کلمات کے، ذکر و اذکار کی، تلاوت قرآن کے. تو ایمان اور عمل صالح ہر نیکی کو اوپر پہنچاتے ہیں. رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر خود انہیں غارت کرنے والا ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں. ایک میٹھا اور پیاز بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کے حلق کو چھیل دے. مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. وہی اللہ جس کے سارے کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن دوستوں کو تم پکارتے ہوئے ایک پر ایک کے مالک بھی نہیں ہے. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے. اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سے قرآن کے ذریعے سے غیب کا پردہ بھی ہٹا دیا، بہت ساری باتوں کو ہم کو بتا دیا کہ وہاں کیا کچھ ہوگا. تو وہاں کیا چیز فائدہ دے گی؟ آپ کی سچائی فائدہ دے گی، حق بات کو قبول کرنا فائدہ دے گا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا فائدہ دے گا. تو جو کوئی بھی پاکیزگی اختیار کرے گا اپنے بھلائی کے لیے کرے گا. جس نے اپنے نفس کو عیوب سے پاک کیا، مثلا ریا سے، تکبر سے، جھوٹ سے، دھوکے سے،
تو وہی لوگ وہاں فائدہ اٹھائیں گے یا فائدے میں رہیں گے، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہاں پر نقصان میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ کا، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک چھوٹی سی مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ تم کشتیوں کو دیکھو جو سمندر میں چلی جا رہی ہیں، کون انہیں لیے چلتا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے۔ لوگوں تم اللہ ہی کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی رضا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی ہٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتے دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکی اور روشنی یکساں ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اب یہاں پھر بات کی گئی ہے، ایک تو مثالوں سے سمجھایا گیا ہے، دو چیزوں کو اپوزٹ جینڈر سے سمجھایا گیا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نہ روشنی نہ اندھیرا، نہ دھوپ نہ سایہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ومن تزکا فانما یتزکا لنفسی، کہ جو کوئی بھی پاکیزگی اختیار کرے گا، جو کوئی بھی تزکیہ اختیار کرے گا، جو اپنے آپ کو بھلائی کی طرف لے جائے گا تو اس کے اپنا خود کا فائدہ ہوگا، اس میں وہ خود بھلائی حاصل کرے گا۔ تو لہٰذا پاکیزگی کیا ہوئی؟ اپنے آپ کو نشو نما دینا، اپنے اندر بھلائیوں کو پروان چڑھانا، اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا، خوبیوں کو ڈیولپ کرتے چلے جانا، یہ تزکیہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کئی جگہ فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا، تحقیق کو فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو جس نے اپنے نفس کو عیوب سے پاک کیا، یعنی جو عیب تھے اس کو نکالتا گیا، اور جو بھلائیاں تھی وہ اپنے اندر داخل کرتا گیا، ریاکاری سے، تکبر سے اپنے آپ کو بچایا، جھوٹ سے بچایا، دھوکہ، نفاق، تمام برائیوں سے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا تو وہ فلاح پائے گا، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا۔ اور اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا رہا، مثلاً سچائی، اخلاص، تواضع، انکساری، خیر خواہی، دل کو بغض سے پاک رکھا، تو ایسے ہی شخص کو تزکیے کا فائدہ پہنچے گا، یعنی اس کو پھر تزکیہ حاصل ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ٹھہرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے سمجھایا ہے کہ آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ نہیں ہو سکتی، زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے رسول، آپ جو قبر میں دفن ہیں ان کو نہیں سنا سکتے، اور وہ دنیا بالکل ایک الگ دنیا ہے جو عالم برزخ ہے۔ اب دیکھیے ایک عالم دنیا ہے اور ایک عالم برزخ ہے۔ عالم دنیا میں ہم خواب دیکھتے ہیں، لیکن ہم بعد میں اٹھ جاتے ہیں، اور وہ خواب بعض اوقات حقیقت ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ایسے ہی پراگندہ سے خواب ہوتے ہیں۔ لیکن جو عالم برزخ ہے وہاں سے انسان دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہر طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں؟ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی آسمان سے بارش کا بار بار آپ کو قرآن میں ذکر ملے گا، کیونکہ بارش دراصل زندگی دیتی ہے۔ جس طرح سے قرآن انسان کی روح کی غذا ہے، اسی طرح بارش دنیا میں زندگی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ علماء کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں۔ جن کے پاس علم ہوگا ان کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت کا احساس ہوگا، ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ واقعی میں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن کب؟ جب ان کے پاس علم ہوگا۔ تو علم کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور اب دیکھیے علم کی فضیلت کتنی ہے کہ رسول اکرم سے کہا گیا تھا کہ وقل رب زدنی علما، کہ اور دعا کرو کہ اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ کر۔ پھر رسول اکرم نے ہم کو جو دعائیں سکھائیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ ابھی جو آپ یہ حاصل کریں، روز آپ 2.5 گھنٹے بیٹھے یہاں پر لگا رہے ہیں اپنا وقت، اور مجھے معلوم ہے کہ آن لائن سننا بہت مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ بھی ریگولرلی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سن رہے ہیں دورہ قرآن، اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہمت طاقت ہے، ان کو بہت اجر سے نوازے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ معمولی کام نہیں ہے۔ لیکن یہ علم کا شوق ہی آپ کو بٹھائے رکھتا ہے نا، علم کا شوق ہی آپ کو سننے پر مجبور کرتا ہے۔ تو یہ علم اور علم نہ رکھنے والے دونوں کے درجے برابر نہیں ہو سکتے۔
جو علم والے ہیں ان کے درجے بلند ہوں گے. جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں، جو چیز قرآن کا علم آپ حاصل کر رہے ہیں، جو قرآن کے فہم سے آپ گزر رہے ہیں اور اتنا بیٹھ کر سن رہے ہیں، وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے اس کو نہیں سنا. وہ بہت سارے علم سے محروم رہ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، آپ کو توفیق دی، اور یہ سب اللہ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے. جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ سے علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں. جب علم ہوگا، معرفت ہوگی، اپنے رب کی کبریائی کا اور زیادہ احساس ہوگا، اپنے رب کی عظمت کا احساس ہوگا، اس کی صفات کا احساس ہوگا. ہم پھر اور زیادہ کانشیس ہو جائیں گے اپنے اعمال میں. تو العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن یورثوا العلم، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، لیکن وہ علم چھوڑ جاتے ہیں. تو آپ بتائیے، آپ کو وراثت چاہیے علماء سے، آپ کو وراثت چاہیے رسول اللہ سے. تو رسول اللہ کے وارث کون ہوتے ہیں یا کون ہوں گے؟ جو علم رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بے دیکھے بغیر دیکھے اللہ سے ڈرنے والے، غیب پر ایمان لانے والے. تو جس کے اندر علم آئے گا اس کی شخصیت خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. جو جتنا ناواقف ہوگا، جو جتنا علم سے لاپرواہ ہوگا، وہ اتنا بے خوف ہوگا، وہ اتنا دنیا دار بن کر رہے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ناواقف ہوگا، اللہ کے علم سے ناواقف رہے گا، اس کی حکمت کو نہیں جانے گا، اس کی قہاری اور جباری سے وہ ناواقف ہوگا. تو جتنی بھی صفات ہے وہ اس سے محروم رہے گا، لہٰذا پھر دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا رہے گا. اور جس کو علم مل گیا، اور علم کون سا یہاں پر علم نافع، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، جس سے بندہ انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتا ہو، جو اس کی خشیت اپنے دل میں رکھتا ہو، چاہے وہ ان پڑھ بھی ہو لیکن وہ علم والا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی. تو یہاں پر علماء سے مراد وہ اصطلاحی علماء بھی ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں، خاص طور سے قرآن کے عالم، فقہ اور حدیث کے عالم، جو لوگوں کو فتوے دیتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے رہتے ہیں. اور اس سے وہ علم والے بھی مراد ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت موجود ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ ہم کو ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم کثرت حدیث کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ خوف خدا کی کثرت کے لحاظ سے ہے. تو یعنی علم کا بعض اوقات کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہوتی، اللہ کی خشیت حاصل نہیں ہوتی. تو اصل علم کیا ہے کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے بے دیکھی ڈرے، جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس کی طرف وہ راغب ہو، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اس سے اس کو کوئی دلچسپی نہ ہو. یہ ہوتا ہے عالم. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم حاصل کرنے والے بنیں، اور علم نافع ہم کو اللہ تعالیٰ عطا کرے، تاکہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کر سکیں. آمین. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ کھپا دیا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے. بہت ہی اچھی بات کی. یہ تجارت ہر ایک کو اٹریکٹ کرتی ہے، تجارت کا لفظ ہر ایک کو پسند ہوتا ہے، اور تجارت میں منافع تو ہر ایک کو پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جن لوگوں نے نماز قائم کی، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ دیکھیں خاص طور سے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، تو انہوں نے ایسی تجارت کر لی ہے کہ اب اس میں کوئی نقصان نہیں ہونے والا، یعنی بہت ہی نفع کا سودا ہے. 100% اس تجارت میں پروفٹ ہی پروفٹ ہوگا. تو کون ہے جو اس تجارت کو کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ تیار ہیں؟ امید ہے کہ ہم سب تیار ہوں گے اس کو کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے، یعنی وہ 1 کے 1000 بھی دے سکتا ہے، 1 کے 10,000 بھی دے سکتا ہے. اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہمیں تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. یہ اب جو آیت آ رہی ہے بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن مختصراً اس کو سمجھ لیں گے. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا، وارث بنایا اس کتاب کا. اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راست ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکی میں سبقت کرنے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے. انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور وہ کہیں گے شکر ہے اس رب کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. 3 گروپس کی بات کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے اس قرآن کو مانا اس میں سے کوئی ایسے ہیں جو ظالم النفسی، کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے لوگ.
جنہوں نے مطلب قرآن کو لیا، ایمان تو قبول کیا، لیکن کبھی گناہ بھی کرتے ہیں اور کبھی اچھے کام بھی کر لیتے ہیں، تو انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. دوسرے مقتصد، یہ وہ لوگ ہیں بس جو صرف فرائض کو بجا لاتے ہیں، بس جو مین فرض ہے اس کو ادا کر لیا، ایکسٹرا کوئی نیکیاں نہیں کرتے، یہ بھی اچھے ہیں. لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو سابقون بالخیرات، جو فرائض کی بھی پابندی کرتے ہیں، نوافل کی بھی پابندی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کو مطلوب و محبوب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں کے لیے پھر ایسے ہوں گے، ان کے لیے سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیا گیا ہوگا زیورات کو، ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر اس رب پر، اس نے ہم سے غم دور کر دیا. سبحان اللہ، دیکھیں کتنے بڑے انعامات ہیں کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے دین کو تھامتے ہیں، اللہ کے دین کو پکڑتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس کتاب کے وارث اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی ہم مسلمانوں سے یہاں خطاب ہے، امت محمدیہ، اس کا مطلب ہے کہ امت محمدیہ اس کتاب کی وارث ہے. تو 3 مختلف گروپ بتائے گئے ہیں. اب آپ خود دیکھ لیجیے کہ آپ کس گروپ میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہے گی، ظالم لنفسی، مقتصد، یا پھر سابق بالخیرات. اور مجھے امید ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا جواب کیا ہوگا کہ ہم سابق بالخیرات میں اپنا شمار کرنا چاہیں گے. تو اس کتاب کی تلاوت کی بات کی جا رہی ہے جو پہلے کی آئی تھی. اس کتاب کے احکامات کو مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں. یعنی بار بار کتاب کا ذکر آپ نے دیکھا ہوگا سورہ فاتر میں ہم نے بہت پڑھا، اور اس سے پہلے بھی پڑھتے آ رہے کہ یتلون کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تو تلاوت کا بہت فائدہ ہے، اور تلاوت کب فائدہ دیتی ہے؟ جب اس کو سمجھ میں آ رہا ہو آپ کو. اگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کو تو پھر اس کا صرف ایک حرف کی 10 نیکیاں تو آپ کو ضرور مل جائے گی، لیکن آپ کے اندر پھر غور و فکر اور تدبر پیدا نہیں ہوگا. آپ سابقون بالخیرات بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کتاب کو سمجھنے والے نہ بنے. کیونکہ کتاب میں کیا انعامات بتائے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، تو اسی وقت آپ کو پتہ چلے گا جب آپ اس کو سمجھ کر پڑھنے والے بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور یہ جتنے انعامات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے بنیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو. وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لیتا کہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے. انہیں جواب دیا جائے گا کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی، جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا. اب مزہ تک ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. کیسا خطرناک وقت ہوگا. آپ سچے ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے وقت سے بچائے. اللہ نہ کرے کہ کل جب ہم آخرت میں پہنچے تو ہم پچھتانے والے بنے. اللہ نہ کرے کہ ہم یہ کہنے والے بنے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار دنیا میں بھیج دے تاکہ نیک عمل کرے. ابھی موقع بھی ہے، وقت ہے، ہمارے پاس مہلت ہے الحمدللہ، ابھی بھی دیر نہیں گزری ہے. کتنی بھی عمر گزر چکی ہو لیکن پھر بھی الحمدللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. پچھلے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنی جو زندگی بیکار کاموں میں گزر چکی ہے اس پر افسوس کر کے اللہ سے معافی مانگے. اور جو جتنا بھی وقت بچا ہے، کم وقت میں بھی بہت ساری نیکیاں کی جا سکتی ہیں. اگر آپ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اگر اس کے بعد کوئی نیک کام نہیں بھی کر سکے، مہلت نہیں بھی مل سکی اور موت آ جاتی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ سب معاف کر سکتا ہے. لیکن بس اللہ کی طرف پلٹنے کی دیر ہے کہ آپ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. تو اللہ تعالیٰ کن کو اس کتاب کا وارث بناتا ہے، ان کی کوالٹیز بھی ہم کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور ہم کو اس دنیا میں جب تک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے نیک عمل میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. بے شک اللہ آسمان اور زمین کے ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جائے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمان میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں تھامنے والا انہیں. بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، یعنی کفار مکہ. مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گئے تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کوئی چیز میں اضافہ نہ کیا. یہ زمین میں اور زیادہ تکبر کرنے لگے اور بڑی چالیں چلنے لگے، حالانکہ یہ چالیں اپنے چلنے والوں ہی کے کو لے بیٹھتی ہیں. اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟
یہی بات ہے کہ تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگ ان کے لیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو زندہ نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک وقت مقرر تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ الحمدللہ سورہ فاتر ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یاسین کے بس تھوڑی سی آیتیں تو ہم انشاءاللہ اس کو نئے پارے سے کل شروع کریں گے۔ 22واں پارہ ہمارا ختم ہوا، سورہ یاسین کا کل سے یعنی 23ویں پارے کے ساتھ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا بنائے، ہمارے علم میں اضافہ کرے اور ہم کو نافع علم عطا کرے اللہ تعالیٰ، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔